ابھی شام کی جو کرنٹ صورتحال ہے، کیونکہ ایک سینٹرل گورنمنٹ تو مجھے نہیں نظر آ رہی یہاں پہ بنتی ہوئی ہیں جو بھی، تو اس صورت میں ابھی کیا آگے آپ فیوچر میں کیا دیکھتے رہیں ان کا بنتا ہوا؟ امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان میں کھل کے آگے آئے. صحیح، مطلب وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ جی ایران اتنا پاورفل ہو جائے کہ ہمارے لیے چیلنج بنے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی سنی اتنے پاورفل ہوں کہ ہمارے لیے چیلنج. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑتے مرتے ہی رہیں. وہ یہ کہ جو سرزمین شام ہے اس کی فضیلت صحیح حدیث میں کیا آئی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ گائیڈ کر دیں، کیونکہ یہ ایک جو ایریا ہے، کیا اس سے مراد صرف یہ جو شام کا ملک آج ہے یہی ہے، یا جو لیونٹ کا جو پورا ایریا ہے کیا یہ اس کے اندر بھی شامل ہے؟ وہ تو انتظار کر رہے ہیں نا. ہمارے یہاں تو چلے سنیوں میں پھر دو ہیں کہ یار مطلب مہدی نہیں آنا ہے تو بس آنا ہے. تو اب وہ ایسی ہے نا کہ کچھ لوگ جب دجال کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں نا تو سنیوں میں یہ کرٹیسزم پیدا ہو جاتا ہے کہ یار دجال پتہ نہیں آنا چاہتا ہے کہ نہیں، تم نکالنا ضرور چاہتے. تو ہمارے یہاں تو ذرا کھلا ڈولا ہے. ان کے یہاں تو یہ ہے کہ وہ پوری شیعہ ورلڈ انتظار میں بیٹھے. ان کا تو آرٹیکل آف فیتھ ہے نا ان کے لیے. تو وہ اصل میں اس کے لیے ایک وہ تیار کر رہے ہیں، اسٹیج تیار کر رہے ہیں. اچھا، اب کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو تھے باپ بیٹا حافظ الاسد اور بشار الاسد، یہ کون تھی؟ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، پس وہ اس کو یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور اس کا کام تمام کریں گے. اچھا، یہ نصیری ہی فرقہ ہے جن کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی کی الوہیت کا بھی دعویٰ ان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حالیہ دنوں میں سرزمین شام کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت عرصے سے اس سرزمین کے اوپر ظلم و ظالم اور اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھی جو کہ ایک عام مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث تھیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ نومبر کے آخر سے 26 سے 27 نومبر سے لے کر اب تک کے لیے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت سی ایسی چیزیں رونما ہو چکی ہیں جن کے بارے میں ہمیں ایکسپرٹ اوپینین اور ایک ایسی رائے جو کہ بالکل معتدل ہو دینی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، وہ بہت ضروری ہے. اسی سلسلے میں ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی جناب ڈاکٹر زبیر صاحب کو. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. اور آج کا چونکہ ہمارا موضوع بہت اہم ہے، میں آپ سے شروعات میں بیک گراؤنڈ سے شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ باقی جو معاملات ہیں اس کی نوعیت تھوڑی سیاسی ہے، لیکن شروع میں جو ایک دو دینی چیزیں بہت اہم ہے جاننے کے لیے، وہ یہ کہ جو سرزمین شام ہے اس کی فضیلت صحیح حدیث میں کیا آئی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ گائیڈ کر دیں، کیونکہ یہ ایک جو ایریا ہے کیا اس سے مراد صرف یہ جو شام کا ملک آج ہے یہی ہے، یا جو لیونٹ کا جو پورا ایریا ہے کیا یہ اس کے اندر بھی شامل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شام کا لفظ جب احادیث میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ بلاد شام ہوتا ہے، جسے آپ نے کہا دی لیونٹ، ہاں جو اصطلاح ہے. صحیح. اس میں کچھ حصہ مصر کا بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں لبنان آ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ جارڈن آ جاتا ہے، اردن آ جاتا ہے اس کے اندر. سیریا کا ایک بڑا حصہ اس میں آ جاتا ہے شام کا. پھر سعودی عرب کا بھی حصہ اس میں آتا ہے، عراق کا بھی حصہ آتا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ بلاد شام کہلاتا تھا. ویسے تو یہودیوں کے ہاں بھی اس کی تاریخی اہمیت ہے. جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مقدس کتاب میں یعنی تورا وغیرہ میں اس کو پرومس لینڈ کہا گیا، یعنی ارض معہود اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے بارے میں یہود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں عطا کرے گا، دے گا. تو مرکز اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین ہے، لیکن نہیں، مطلب مرکز اس کے دو ہیں بیسیکلی اگر ہم روایات کو سامنے رکھیں. اچھا، فلسطین بھی اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ فلسطین بھی اس میں شامل ہے. ہاں، فلسطین بھی اس میں پورا علاقہ جو اسرائیل کے پاس بھی ہے اور جو اچھا وہ بھی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مرکز اس کے دو ہیں، مطلب جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں احادیث کی روشنی میں. دماسکس بھی، دمشق بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ دمشق کا تذکرہ بھی حدیث میں آ گیا، بائی نیم آیا. اور دوسرا جو ہے وہ ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس بھی. تو یہ دونوں اس پورے علاقے کے مرکز ہیں، دو بڑے آپ کہہ لیں. یہ اس وقت بھی یہ سینٹر جو ہے وہ موجود تھے. تو ان کے اعتبار سے احادیث کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے. اب جہاں تک اس میں روایات ہیں، ایک تو روایت جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شام کے لیے خوشخبری ہو. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس وجہ سے شام کے لیے خوشخبری؟ تو آپ نے فرمایا کہ رحمان کے فرشتوں نے اپنے پر جو ہے وہ شام کے اوپر پھیلائی ہوئی ہیں. اچھا، قرآن کا انداز بھی یہ ہے کہ یہ وہ ارض مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد کو
بابرکت بنایا ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات اگر ہم تلاوت کریں تو اس کو بابرکت سرزمین تو کہا گیا, وہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا. اور پھر نبیوں کی سرزمین بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ دار ہجرت ہے, بڑے بڑے انبیاء وہاں پر رہے, ایک سینٹر رہا ہے. بلکہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ایک اور بڑی بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی جو ابتدا ہے نا, یعنی مبدا اور معاد, الفا اور اومیگا, ابتدا کے بارے میں اگر آپ تاریخ اور ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ مرکز جو ہے وہ بیت اللہ ہے. آدم علیہ السلام آئے, پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو سینٹر یہی رہا, مذہبی مرکز جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کا. لیکن جو انتہا ہونے والی ہے, یعنی اینڈ آف ٹائم کی جب آپ بات کریں, تو یہ مرکز شفٹ ہوگا شام میں, سیریا میں. اچھا, یا بلاد شام کہنا چاہیے, سیریا بھی نہ کہیں, دی لیونٹ میں. تو اب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہونا ہے, ہاں وہ تو واضح روایت ہے کہ دمشق میں. ہاں اچھا, کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا, غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ کہنے لگے کہ جی یہ جو عموی مسجد ہے اس کے منارے کے اوپر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے, تو وہاں تو کوئی سفید منارہ ہے کوئی نہیں. مسجد کا تذکرہ نہیں ہے حدیث کے اندر. حدیث کے جو الفاظ ہیں نا, اگر میں نے کہیں یہاں نوٹ کی تھی اپنے پاس نوٹس میں, ہاں یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, پس وہ اس کو یعنی دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور اس کا کام تمام کریں گے. یعنی اترنا تو ان کا, اور دمشق میں مشرق میں یہ منارہ موجود ہے. اچھا, ایک کچھ روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ اس وقت فجر کی اذان یا نماز ہونے لگی ہوگی اور امام مہدی جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے. نہیں, مہدی کا لفظ نہیں ہے. اچھا, اس میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ان کا جو امیر ہوگا, جو لیڈر ہوگا. اور ٹائمنگ کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ نے جب آنا ہے تو مہدی آ چکے ہوں گے. ہاں, مہدی پہلے موجود ہوں گے. صحیح. مہدی سے مراد آپ یوں سمجھے, مہدی کا تو جو مہدی کے نام سے روایات ہیں نا وہ اتھینٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو اتھینٹک روایات ہیں صحیح مسلم کی, تو اس میں امیر المسلمین کا تذکرہ, مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا. ٹھیک. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کو وہ کہے گا کہ جی آپ آئیں, نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, یہ آپ کے لیے نماز کھڑی ہوئی ہے, تو آپ آگے بڑھ کے جو ہے وہ, تو ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز. اچھا, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کا مرکز ہے وہ نجد سے یہاں پہ دمشق میں ٹرانسفر ہو چکا ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہاں ہو رہا ہے نا. پھر دجال کا قتل بھی کہاں ہو رہا ہے؟ باب لد پہ. باب لد میں لیونٹ میں آتا ہے. ہاں, باب لد جو ہے وہ فلسطین میں, اسرائیل کے اندر ہے, فی الحال کا جو اسرائیل ہے اس میں ہے. بلکہ وہاں قریب میں ان کا لدہ کے نام سے ایئرپورٹ بھی ہے, اگر ہم اس کو وہ کریں نا گوگل میپ کے اوپر کریں. اچھا, ایک تو یہ روایت ہے مطلب کہ شام کے اوپر جو ہے وہ رحمان کے فرشتوں نے اپنے پر جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہیں. اچھا, کچھ اور بھی روایات ہیں, مطلب ایک اور روایت ہے کہ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے ابن حوالہ سے کہ اللہ کے وسلم فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے مطلب یہ ہونے والا ہے کہ تم لشکروں میں بٹ جاؤ گے. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ایک لشکر تمہارا شام میں ہوگا, ایک عراق میں ہوگا, ایک یمن میں ہوگا. 3 لشکر بن جائیں. اب یہ تینوں آپ دیکھ لیں کہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں ایک اعتبار سے. یمن میں حوثی ہیں, ان کا اپنا ایک زیدی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کہہ لیں کہ جی نہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ قسم کے شیعہ ہیں نہ سنی ہیں, شیعہ اور سنی کے درمیان میں آپ درمیان. دوسرا عراق کے اندر, اب اس وقت ظاہری بات ہے عراق میں تو شیعہ جو ہے وہ غالب ہے. تیسرا آپ صلی اللہ فرمایا کہ لشکر ایک شام میں ہوگا, اور اس وقت شام میں جو ہے وہ سنیوں کی حکومت ہے. اگر اس وقت کے اعتبار سے بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے, اس وقت اب ظاہری بات ہے کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر یہ کام ہو جائے, یعنی مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں, یعنی کچھ یمنیوں کے ساتھ ہو جائیں, کچھ عراقیوں کے ساتھ, کچھ شامیوں کے ساتھ, تو میں اس وقت کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اس لشکر میں جاؤں. تو آپ صلی اللہ فرمایا کہ شام کو پکڑ لو. صحیح. ہاں, شام کے لشکر میں شامل ہو جانا, کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں بہترین سرزمین ہے, اور اللہ کے بہترین بندے شام کی طرف کھچے چلے آئیں گے. بس اگر تمہارا ذہن شامی لشکر کا ساتھ دینے پہ مطمئن نہ ہو سکتا ہے تمہیں لگے کہ نہیں, تو پھر یمن کی طرف چلے جانا, اور صرف اپنے گھاٹ سے پانی پینا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس مراد یہ کہ یمن میں جا کے مطلب سائٹ پہ ہو جاؤ. ہاں, مطلب بہتر ہے کسی ایکٹیویٹی میں شامل نہ ہو. ٹھیک. یمن کو اپنا سینٹر بنا لو, لیکن تنہائی کی زندگی گزار لو, جائے پناہ کے طور پہ. ہاں, جائے پناہ کے طور پہ. یہ تو پھر آگے چل کے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اکرام کرتے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لے لی ہے.
یہ بہت بڑے الفاظ ہیں. شام اور اہل شام کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے. یہ میرا اکرام کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ابھی جب ہم فیکٹرز پہ بھی بات کریں گے کہ کیا ہیں، اس میں یہ الفاظ بہت اہم ہیں کہ یہ شام میں جو ریولوشن آیا ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا فیکٹرز ہیں. ایگزیکٹلی یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. بالکل. اچھا، آپ نے یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو اسکولز آف تھاٹ ہیں ان جگہوں پہ مختلف ہیں. یہاں پہ 2 اسکولز آف تھاٹ کے بارے میں آپ سے ضرور ڈیٹیل لینا چاہوں گا. ناظرین کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ 2 چیزیں، 2 الفاظ آپ کے لیے، کچھ لوگوں کو جن کو نہیں پتہ ان کے لیے تو الفاظ ہی ہیں، کہ یہ نصیری اور الوی، یہ 2 اسکول آف تھاٹ یا 2 کہہ لیں سیکٹ یا کچھ بھی ہے. ان کے بارے میں آپ ڈسٹنگوش کر دیں کہ یہ دونوں کیا ہیں، ان کی عقائد یا نظریات کیا ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف یا ایک جیسے ہیں. دیکھیں نا، اہل تشیع کے بہت سارے فرقے ہیں. ٹھیک ہے. بہت پرانی جو ایک کتاب لکھی گئی اہل تشیع کے اوپر، جو اس وقت سورس ہے شیعہ سیکٹس کے حوالے سے، بہت بنیادی سورس ہے، وہ نوبختی کی کتاب ہے. علامہ نوبختی کی. صحیح. علامہ نوبختی جو ہے یہ 3 صدی ہجری کے تھے، یعنی اسی صدی ہجری کے ہیں جس صدی ہجری میں جو ہے وہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ غائب ہوئے. اچھا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جی ان کے کنٹمپریری ہیں علامہ نوبختی، 12ویں امام جو اہل تشیع کے، اثنا عشریہ شیعہ جنہیں کہتے ہیں، ان کے 12 امام ہیں نا. بالکل صحیح. تو وہ 12ویں امام جو امام غائب ہیں، جنہیں وہ حجہ بھی کہتے ہیں یا مہدی منتظر بھی، ان کے یہاں جو مہدی کا کانسیپٹ ہے کہ وہ الگ ہے. جی جی. تو یہ ان کے کنٹمپریری ہیں علامہ نوبختی جو ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی فرق الشیعہ، یعنی اس دور میں کتنے شیعہ کے فرقے. تو اس وقت شیعہ کے کوئی 120 فرقوں کا انہوں نے تعارف اس وقت بھی اس وقت تک ہو چکے تھے شیعہ کے 120. ان میں سے کئی ایک آج تک چلے آ رہے ہیں. ان میں ایک غالب تو اثنا عشری ہیں جن کی ایران میں حکومت ہے، جو 12 اماموں کو مانتے ہیں. ان میں سے ایک زیدی ہیں جنہوں نے یمن میں حکومت قائم کر لی. ٹھیک ہے. یہ ان کے 12 اماموں کو اس طرح سے نہیں مانتے. کچھ ائمہ ان کے مشترک ہیں. یہ جو شام کے اندر جو غالب رہے نا، یہ نصیری فرقہ کہلاتا ہے. نصیری بھی، اور ان کو بعض نے نمیری بھی کہا ہے. اچھا. اس کا جو فاؤنڈر تھا اس کا نام تھا ابو شعیب محمد بن نصیر. تو آگے نمیر بھی لگتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان نمیر، تو اسی سے نمیری بھی ان کو کہہ دیتے. ٹھیک. یہ جو تھا نا، یہ شخص یہ ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جی لاسٹ 3 ائمہ ہیں، آخری 3 ائمہ، یہ ان کا کنٹمپریری تھا. مطلب ان کی مجلس میں جاتا تھا، ان کا فالوور تھا. یہ جو محمد بن، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، نصیر، ہاں محمد بن نصیر کی بات کریں. اچھا، یہ میں نے ایسا کیا کہ کیونکہ اب یہ بہت مسئلے پیدا ہو رہے ہیں نا کہ جی یہ جو آپ معلومات دے رہے ہیں یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. علویون کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے ان کی. نصیریوں کی اپنی ہے. مطلب شام کے جو نصیری تھے، انہوں نے اپنا تعارف کروانے کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے خلاف پروپیگنڈا بڑا ہو رہا ہے. اچھا، شام سے آپریٹ ہو رہی ہے یہ ویب سائٹ. ہاں. اچھا. علویون.net. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہاں اس وقت اس پہ انہوں نے شام کے جتنے بھی علماء تھے، پھر ان کے فتاویٰ بھی دیے، جو نصیری ان کے بڑے علماء تھے اہل تشیع کے، کہ جی ہم کون ہیں، ہمارے عقائد کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے ہمیں ڈیفائن کریں. بہت ساری جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے تکیہ کیا ہے. ہم اس میں ابھی نہیں جاتے. لیکن ایک چیز جو آپ کو مین پیج پہ مطلب ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ایک منٹ میں اس کو ذرا بڑا کر لوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نے سوال کیا کہ جی ابو شعیب محمد بن نصیر کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ایک تو وہ رضوان اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ہاں، اور دوسرا انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ جو تھے نا، وآثر ثلاثہ من الائمہ، 3 ائمہ کے جو ہے وہ معاصر تھے، یعنی ان کے صحابی تھے. صحیح ہے. 3 ائمہ میں ایک محمد الجواد، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد علی الہادی، اور پھر اس کے بعد 11ویں جو ان کے امام تھے حسن عسکری. ٹھیک. ان 3 کے وہ معاصر تھے. پھر وہو ایضا ممن شاہد علی امام مہدی کو بھی، 12ویں امام کو بھی انہوں نے دیکھا. اچھا. ان کو بھی انہوں نے دیکھا. مطلب گویا کہ 4 ائمہ کے وہ صحابی ہو گئے. اس اعتبار سے ان کا رتبہ جو ہے وہ بڑا ہے. پھر اس کے بعد وہ لمبی چوڑی ہے. مطلب یہ اصل میں کہتے کیا تھے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو یہ محمد بن نصیر ہے نا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جی میں باب ہوں، دروازہ ہوں. اچھا. اس وجہ سے ان کا نام ایک اور پڑ گیا بابیہ. اچھا، جو بابیہ وہ یہ ہیں؟ ہاں، بابیہ بھی جو ہے، یہ بابیہ سے آگے. صحیح ہے. یہ بابیہ یہی فرقہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتا تھا کہ جی وہ جو 12ویں امام غائب ہو گئے ہیں نا، اب ان تک پہنچنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ میں ہوں. اچھا، اثنا عشریہ میں یہ تھا کہ وہ جو امام صاحب تھے نا، ان تک وہ ظاہری بات ہے وہ جب بچپن میں ہی غائب ہو گئے، لیکن کچھ عرصے کے لیے ان کی جو غیبوبت تھی وہ غیبوبت صغرا تھی.
کبھی کبھی آتے تھے کبھی کبھی. ہاں مطلب لوگ ان سے ملتے تھے اور درمیان میں ایک واسطے کے ذریعے سے ان سے بات چیت ہو رہی تھی, واسطوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی. صحیح ہے. تو وہ جو اثنا عشریہ تھے وہ تو اس طرف چلے گئے کہ جی فلاں واسطے سے ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ ہے. وہ 4 واسطے انہوں نے بنا لیے, ایک کے بعد دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, پھر چوتھا آیا, پھر چوتھے کے بعد چوتھے نے کہا کہ جی اب وہ بڑی غیبوبت میں چلے گئے, اب وہ کسی سے رابطہ نہیں کریں گے, واسطے سے بھی رابطہ نہیں کریں گے. صحیح ہو گیا. اب وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی 1150 یا 1200 سال سے وہ کوئی رابطہ منقطع ڈسکنیکٹ ہے. اس نے اصل میں دعویٰ کیا کہ میں جو ہے وہ دروازہ ہوں, یعنی اگر آپ نے امام تک پہنچنا ہے, اب ظاہری بات ہے گھر میں داخل ہونا ہے تو آپ کو دروازے سے داخل, دروازے کے بغیر تو آپ داخل نہیں ہو سکتے, تو آپ میرے پاس آؤ. اچھا, علامہ نبختی نے پھر اس کا تذکرہ کیا اپنی کتاب فرق الشیعہ میں. علامہ نبختی اس کے کنٹمپریری ہیں, یعنی اس کی وفات ہوئی ہے, یہ جو محمد بن نصیر کا ہم تذکرہ کر, اب جو ان کا فاؤنڈر ہے اس کا نصیریوں کا, اس کی وفات ہوئی 270 ہجری میں. صحیح ہے. اور یہی ٹائم پیریڈ ہے علامہ نبختی کا جس میں وہ کتاب لکھ رہے ہیں, یعنی کنٹمپریری شیعہ عالم دین وہ لکھ رہے ہیں کہ جی نمیریوں کے عقائد کے ہیں, اور انہوں نے صرف ان کے نہیں لکھے, اپنے 120 فرقوں سب کے لکھے ہیں کہ کون کون کیا ہے. وہ سارے ان کے کنٹمپریری تھے نا, اور انسائکلوپیڈیا. اب اس میں شیعہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا انکار کرتے ہیں, ظاہری بات ہے یہ تو بہت بنیادی وہ مصدر ہے نا ان کا, ان کے بارے میں بھی. پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جی تناسخ ارواح کا ایک عقیدہ ان کے یہاں ہے, مطلب وہ ہندوؤں کے یہاں بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ روح جب نکل جاتی ہے تو دوبارہ ری انکارنیشن, ہاں ری انکارنیشن, دوبارہ اس دنیا میں آ جاتے ہیں کسی اور اینیمل فارم میں, کسی اور فارم میں. پھر اس نے ایک اور بات کہی کہ جی جو 11ویں امام تھے آہستہ آہستہ اس کا ارتقاء ہوا, اس نے کہا کہ جی وہ تو ربوبیت کے درجے پہ فائز تھے. اچھا, 11ویں امام کو رب کے درجے پہ پہنچا دیا, ابو الحسن عسکری کو. پھر اس نے ایک اور بات کی کہ جی محرم کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے. اچھا. پھر اس نے ایک اور بات کی کہ جی مرد سے بھی نکاح کر سکتا ہے. ہاں, یہ سارے عقائد انہوں نے ان کے لکھے ہیں نمیریہ کے, یعنی نصیریہ کے. ہاں, نصیریہ جو اس کے فالوور تھے, اس نے اس کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے, اس کے بارے میں یہ دعویٰ ملتا ہے کہ اس نے باب ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اور جو حضرت حسن عسکری کے جو تھے نا وہ دوسرے فالورز تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے. اچھا, یہ نصیری ہی فرقہ ہے جن کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی کی الوہیت کا بھی دعویٰ, ہاں انہی کے اندر یہ پیدا, انہی کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. تو بیسیکلی تو آپ کہہ لیں کہ جی اس قسم کے بگڑی عقائد تھے, بلکہ بعض اثنا عشریہ نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی لگایا, کفر کا فتویٰ بھی لگایا. تو کتابوں کے اندر تو ان کے یہی عقائد لکھے ہیں, باقی تقیہ کر کے وہ, ہاں یہ ہے کہ وہ احترام کرتے ہیں اس شخص کا. اب دیکھیں نا, یہ تو ان کی اپنی ویب سائٹ ہے نا, جس پہ انہوں نے کہا جی محمد بن نصیر جو ہے وہ 4 ائمہ کے اصحاب میں سے تھے, اور مطلب جو بھی تعریف میں مبالغہ کیا, سارا کچھ کیا. ٹھیک. اب وہی محمد بن نصیر کو اگر آپ دیکھیں اثنا عشریہ کے پوائنٹ آف ویو سے, اثنا عشریہ جو ایران میں ہیں یا پاکستان میں ہیں, کہ محمد بن نصیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو اب ظاہری بات ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارا جھوٹا تھا, جھوٹا شخص تھا, قذاب تھا, مطلب اس کو تو امام صاحب نے باب نہیں بنایا. ٹھیک ہے, تو اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ جی وہ امام تک پہنچنے کا رستہ ہے, یہ وہ فلاں دس اینڈ دیٹ, اپنی اہمیت جتلانے کے لیے. تو ایک قذاب آدمی ہے, مطلب اثنا عشریہ کے نزدیک بھی یہ شخص ایک قذاب ہے, اور ان کے نزدیک وہ کم از کم اتنا ہے کہ ایک صحابی کے درجے پر ہے. باقی بہت سارے عقائد وہ اس کو اس طرح سے اوپنلی بیان نہیں کرتے, یہ بات درست ہے. اس کی ریزن تھی. اچھا, ریزن یہ تھی کہ انہوں نے وہاں شام کے کانسٹیٹیوشن میں بھی نا امینڈمنٹ کروائی. امینڈمنٹ یہ کروائی کہ شام کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات تھی کہ جو شام کا آپ کہہ لیں پریزیڈنٹ یا جو بھی پرائم منسٹر ہے, اس کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے. اب یہ علوی یا نصیری ایسے تھے کہ جن کو اثنا عشریہ بھی مسلمان نہیں مان رہے تھے, یعنی ان کے بھی فتوے مل جاتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے بھی فارغ ہیں. ٹھیک ہے, سنیوں نے تو ویسے ہی ان کو فارغ کیا ہوتا ہے. اب ان کے لیے وہاں پہ مسئلہ پیدا ہوا, تو پھر انہوں نے وہاں پہ اجتماعی فتاویٰ جو ہے وہ جاری کروائے, جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں, یہ ہمارے اوپر یہ دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے, تو بلکہ بعض فتاویٰ میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم شیعہ بھی نہیں ہیں. اچھا, ہاں یہ بھی کہہ دیا. مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک سنی ایک ریئیکشن پیدا ہو سکتا تھا ان کے خلاف, ٹھیک ہے, اس ریئیکشن کو آپ کہہ لیں کہ جی وہ کیٹر کرنے کے لیے انہوں نے شیعہ سے بھی اپنی ڈس ایسوسیشن جو ہے وہ ظاہر کر دی,
اور باقی نہیں، یہ نہیں کیا کہ جی بالکل ائمہ کا انکار کر دیا یہ وہ نہیں. انہوں نے یہاں پہ جو اپنے اس ویب سائٹ پہ عقائد بیان کیے ہیں نا، اس میں انہوں نے کہا جی امامت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. یعنی اثنا عشریہ کا جو ورژن تھا نا وہ سارا انہوں نے اٹھا لیا. صحیح کہ امامت جو ہے وہ بیسیکلی بنیادی عقائد میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور 12 ائمہ معصوم ہیں، دس اینڈ دیٹ، یہ سارا کچھ انہوں نے بیان کیا. لیکن وہ جو دوسری چیزیں تھیں جو علامہ نوبختی وغیرہ نے ذکر کی ہیں یا اور ملتی ہیں کہ جی ائمہ کو جو ہے الوہیت کے درجے پہ فائز کر دینا، محرم سے نکاح کرنا، خدا کو گالی دینا، ان کے ہاں عام چیز تھی. باقی اس کو ہم دیکھیں گے جیسے وہ بعض پارٹی تھی، بعض پارٹی کا بھی تقریباً اسی قسم کا نقطہ نظر تھا. اچھا، یہ جو علوی ہیں یہ بھی سیم ہے، نصیری اور علوی میں فرق ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں علوی سے مراد جو ہے نا وہ حضرت علی کی اولاد لی جاتی ہے، یہاں سب کانٹیننٹ برصغیر پاک و ہند، صحیح ہے، جن کا نسب حضرت علی سے چلتا ہے تو ان کو عام طور پہ علوی کہہ دیتے ہیں. عام طور پہ جو غیر فاطمی اولاد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت فاطمہ کے علاوہ جو انہوں نے شادیاں کی تھی وہ علوی. لیکن وہاں پہ سیریا میں علوی سے مراد یہی نصیری ہیں. انہوں نے نام بھی پھر چینج کیا نا، یہ نصیری سے علوی اس لیے چینج کیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ بس صرف ہماری نسبت ہے، اس نسبت سے ہم علوی کہلاتے ہیں. مطلب تو کنٹروورسی کو ختم کرنا تھا، کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا. بیسیکلی یہ نصیری اور نمیری کہلاتے تھے. ٹھیک ہے، نصیری اور نمیری کہلانے کے بعد انہوں نے نام بھی چینج کیا. اور پھر جب الاخوان المسلمون نے، چونکہ وہ وہاں پہ ایک اسٹرانگ پارٹی تھی، یہ بعض پارٹی کے طور پہ اوپر آ گئے تھے، جو حافظ الاسد تھے، بشار الاسد کے والد، تو اس وقت جو ہے وہ یہ سوال پیدا کیا الاخوان المسلمون کے لوگوں نے، جو آپ کہہ لیں ایک طرح سے اپوزیشن میں بھی تھے. آپ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر انہوں نے یہ سارا اس وقت کیا. اچھا، اب کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو تھے باپ بیٹا حافظ الاسد اور بشار الاسد، یہ کون تھی؟ یہ کیا ان کے بارے میں؟ اچھا، مزے کی بات میں نے یہاں تک بھی سنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو سنی تھے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یہاں تک. وہ ایک مفتی فضل ہمدرد صاحب، اللہ تعالیٰ مطلب ان کو صحت دے. اچھا، صحیح. تو مطلب ذہنی اعتبار سے جو ہے صحت بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ جو ہے نا بشار الاسد نصیری نہیں تھے، یہ جو ہے وہ شیعہ نہیں تھے. حالانکہ جو ہے وہ آپ بہت زیادہ مطلب اس کے ایویڈنسز موجود ہیں. خیر، بہرحال اصل میں ہوا کیا ہے کہ 47 میں جو ہے ایک عربوں میں نیشنلزم، عرب نیشنلزم کا ایک فکر پیدا ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ وہ دور تھا جب فلاسفیز پوری دنیا کو متاثر کر رہی تھی. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس کی پیچھے فلاسفیز تھی. ٹھیک ہے، ہٹلر آیا، وہ پیچھے فلاسفی کی وجہ سے آیا، نیتشے کی فلاسفی سے دنیا متاثر ہوئی ہے، دس اینڈ دیٹ. تو یہاں پہ بھی عرب میں بھی اس کا ویسٹرن جو فکر جو فلسفہ تھا اس کا اثر یہاں پہ بھی آ رہا تھا. یہاں پہ بھی نیشنلزم کی بات ہونا شروع ہو گئی. اب وہ نیشنلزم کا جو فکر تھا وہ عرب کنٹریز میں آیا، عراق میں آیا صدام کی صورت میں. ٹھیک ہے، عرب نیشنلزم، صدام نے اس کو پروموٹ کیا. تو وہ بیسیکلی باس پارٹی کہلاتی تھی، ان کو باس پارٹی کہتے تھے. عراق کے اندر بھی تھی، مصر میں بھی یہ جو ہے وہ آیا. ٹھیک ہے، جمال عبد الناصر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیشنلسٹ تھا، عرب نیشنلسٹ تھا. اور پھر شام کے اندر بھی آیا. شام کے اندر یہ جو فکر تھی نا، یہ 3 لوگوں نے پیش کی 47 میں. 47 میں جو ہے ایک تو عیسائی تھا، وہ بھی مفکر تھا، مطلب پولیٹیکل تھنکر تھا، اس کا نام مشل افلک جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. دوسرے ایک سنی مفکر تھے، یہ تو بہت معروف ہے، صلاح الدین بیتار. ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ باس پارٹی کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. تیسرا ایک بندہ ان میں علوی تھا. اچھا، اس کی بھی جو ہے وہ ملتی تھی، اس کا نام ذکی ارسوزی ملتا ہے، لیکن وہ شروع کی اجلاس وغیرہ میں شامل نہیں رہا. وہ فلاسفر تھا، پولیٹیکل تھنکر تھا، ویسے لنگوسٹکس تھا، تو وہ ویسے متفق تھا، اس کے فالوورز آ جاتے تھے. تو کہا جاتا ہے یہ 3 لوگ تھے، ایک عیسائی مفکر تھا میشل افلک، دوسرا سنی مفکر تھا صلاح الدین بیتار، اور تیسرا ذکی ارسوزی تھا. انہوں نے 47 میں باس پارٹی کی آپ ایک طرح سے کہ بنیاد رکھی. پھر وہ پارٹیاں بنتی رہیں، بگڑتی رہیں، آگے پیچھے ان کے الائنسز ہوتے رہے، نام بدلتے رہے، وہ ایک لمبی چوڑی ہے. 63 میں جو ہے وہ باس پارٹی نے کیا کیا کہ شام کے اوپر قبضہ کر لیا. مطلب آپ کہیں ایک طرح سے ریولوشن آ گیا کہ جی ہم عرب نیشنلزم لانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے تو اب ظاہری بات ہے جس طرح سے حکومتیں چل رہی تھی سو چل رہی تھی، اس حکومت کو ختم کر کے انہوں نے بیسیکلی یہ سوشلسٹ بھی تھے، نیشنلسٹ بھی تھے اور سوشلسٹ کمیونسٹ بھی تھے. اب اس کے بعد چونکہ حافظ الاسد وغیرہ یہ بھی اس کا حصہ تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا 3 سنی بھی اس میں آ رہے ہیں، علوی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. ورائٹی تھی، ڈائیورسٹی تھی. تو ایک نقطے پہ یہ متفق تھے
اور وہ تھا کہ جی سوشلزم کمیونزم ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ ہم اس میں مطلب اپنا نیشنلزم ہونا چاہیے، اگر ہم عربوں کو آگے بڑھانا ہے تو عربوں کی جو عصبیت ہے اس کو آپ اجاگر کریں، عرب ہونے کی بنیاد پہ ہم اکٹھے ہوں۔ حافظ الاسد کو انہوں نے ایئر چیف بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ وہ چونکہ ملٹری میں تھا تو اس کو ایئر چیف لگا دیا۔ یہ 63 کا پہلا ریولوشن تھا۔ 66 میں حافظ الاسد بھی درمیان میں ایکٹیو تھا، کچھ اور لوگ بھی ایکٹیو تھے، تو ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، خود ان میں بعض پارٹی میں گروپنگ ہو گئی۔ اس گروپنگ کے نتیجے میں 3 سال بعد ایک اور ریولوشن آیا، جو ریولوشن لے کے آئے ان میں حافظ الاسد بھی شامل تھا، ٹھیک ہے، وہ جیت گئے، مطلب قابض آ گئے، تو اپنے ہی کچھ لوگوں کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے مطلب اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو 2 بنیادی لوگ تھے نا، میشل افلک اور صلاح الدین بیتار، جنہوں نے بعض پارٹی کی بنیاد رکھی، ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 قسم کے فیکٹر تھے، ایک تو یہ حافظ الاسد کے جو آپ کہہ لیں علوی تھے، یہ باقی رہ گئے، دوسرا جو ہے وہ جمال عبد الناصر جو مصر والا تھا، اس سے متاثر کچھ لوگ تھے، نیشنلزم، ٹھیک ہے، تو یہ 2 لوگ، ایک سنی فیکٹر تھا، ایک علوی فیکٹر تھا، تو یہ 66 میں انقلاب آیا، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے ان لوگوں کو فارغ کر کے اپنا وہ کر لیا، اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ وزیر دفاع بن گیا اسد جو ہے 66 کے انقلاب کے بعد، یعنی 63 کا پہلا تھا، 66 کا دوسرا۔ پھر 70 میں کیا کیا حافظ الاسد نے، ایک تیسرا جو ہے وہ انقلاب لے کے آیا، اچھا، ایک ریولوشن، صحیح ہے، اور اس میں صرف علوی اوپر آ گئے۔ لیکن اگر ہم سیریا کی ڈیموگرافک دیکھیں تو وہ تو سنی میجورٹی ملک ہے، ہاں، تو یہ کیسے آ رہے ہیں بار بار، یہ غالب کیسے آ رہی ہیں ان کے اوپر سیاسی طور کے اوپر؟ دیکھیں اصل میں تو یہ سارا کام ہوا ہے آپ کہہ لیں سیکولرزم کی بنیاد پہ۔ اچھا، صحیح ہے، یعنی پولیٹیکل پارٹی کا جو بعض پارٹی کا نعرہ کیا تھا، سیکولر ہیں، اور سیکولرزم کا مطلب ہوتا ہے مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ بالکل۔ اس بات کو سمجھیں، پاکستان کے بھی حالات میں اب آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ شیعہ فیملیز ہیں ہماری پولیٹکس میں، ٹھیک ہے، سنی ان کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ شیعہ مذہب کا نام نہیں لیتے، سامنے نہیں لیتے نا۔ زرداری فیملی آپ دیکھ لیں، شیعہ فیملی ہے۔ اب پی ٹی آئی میں دیکھیں کتنے شیعہ ہیں، ڈاکٹر شیری مزاری، دس اینڈ لمبی جو، ابھی محسن نقوی صاحب مثال کے عالیہ مثال۔ اب یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ جب پالیٹکس میں آتے ہیں نا تو تب اپنے مذہب کی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پیچھے اپنے مذہب والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بیک دی ڈور تو وہ کام کرتے ہیں، لیکن سامنے رہ کے اپنا چہرہ سیکولر رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جہاں منارٹی میں ہیں تو وہاں سیکولرزم کے نعرے سے ہم اوپر آ سکتے ہیں، ویسے نہیں آ سکتے۔ تو وہ جو ان کا بعض پارٹی کا نعرہ تھا سوشلزم کمیونزم کا اور نیشنلزم کا، اب یہ نعرہ ایسا تھا کہ یہ مذہبی نعرہ تو تھا نہیں، تو اب وہ حافظ الاسد نے ایک اور کام بھی کیا نا، اس نے کیا کیا کہ نیشنلزم کی بنیاد پہ ٹریننگ شروع کر دی وہاں پہ، اچھا، اور یہ افکار پھیلانے شروع کر دیا اپنا۔ وہ اب نے دیکھا ہوگا ابھی بشار الاسد کی بھی فوٹو، جو وہ کچھے کے اندر جو ہے ادھر ادھر، تو وہ پھر اپنا پورا کہ ہم سیکولر ہیں، ہمارا مذہب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، تو عام آدمی کو وہ اس طرح سے مطمئن کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک بڑی سنی میجورٹی جو سیکولر ذہن کی ہوتی ہے یا لبرل ذہن کی ہوتی ہے، یا آپ کہیں کہ برائے نام سنی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ایک آڈینس مل جاتی ہے، بالکل صحیح، ٹھیک۔ تو وہ اس طرح سے ہوا کہ وہ خاموش ہو گئے، یا انہوں نے کہا چلو یار آ رہے ہیں سیکولر لوگ، آ رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ 70 میں اوپر آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ تو یہ بہنی یہاں پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو سنی پرسیکیوشن شام میں ہوئی تھی، یہ حافظ الاسد کے ہی زمانے سے ہوئی تھی یا یہ بشار الاسد نے یہ کام شروع کیا؟ نہیں، یہ تو حافظ الاسد کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی، مطلب 70 میں تو خیر وہ اقتدار میں آ گئے نا، ظاہر بات ہے لوگوں نے ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ شروع میں تو یہی سمجھا گیا کہ جی ایک سوشلسٹ، ایک نیشنلسٹ حکومت ہے، ٹھیک ہے، یہ دس اینڈ دیٹ سارا کچھ، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ میں منارٹی میں ہوں، تو انہوں نے علویوں کو جو ہے وہ آرمی میں، سیکیورٹی فورسز میں، اسٹیبلشمنٹ میں، ان کو آگے لانا شروع کر دیا، سنیوں کو پیچھے کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اب آپ دیکھیں کہ انڈیا میں اب مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دیں گے، مطلب جتنی اچھی جابس ہوں گی تو ظاہری بات ہے وہاں وہ چاہیں گے کہ جی ہندو اوپر آئیں، تو انہوں نے اسٹیٹ یا ریاست کو رن، تو انہوں نے یہی کام کیا، اور یہ ان کی ایک مجبوری بھی تھی۔ اب ظاہری بات ہے وہ کب تک چلتا، لوگوں کو تو نظر آ رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ریزسٹنس پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر وہ وقفے سے جس طرح سے وہ انتخابات کروا کے دوبارہ سلیکٹ ہو رہے تھے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ پہلے سے طے شدہ انتخابات ہوتے تھے، تو دوسری جو پارٹیز تھیں وہ اس چیز کو محسوس کر رہی تھی، تو وہاں ریزسٹنس آئی، خاص طور پہ الاخوان المسلمون،
دکتور مصطفیٰ السبائی جو شام میں جو تھے انہوں نے بہت بڑے، خاص طور پہ سننا کے حوالے سے ان کا کافی کام ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، طالع اخوان کے شام کے اندر سیریا میں رہنما بھی تھے. تو وہ اپوزیشن جو ہے نا وہ وہاں پہ کافی ٹف ٹائم دیا ان کو اپنا انہوں نے. تو پھر انہوں نے اخوانیوں کے اوپر جو ہے وہ بمبارمنٹ بھی کروائی. اچھا. ہاں ابھی جو حالیہ واقعہ آپ دیکھیں، جو لوگ اپنا وہ نکلے ہیں ان میں سے ایک بندے کی وہ ویڈیو بہت معروف ہو رہی ہے کہ وہ 42 ایئرس وہ جیل میں رہا ہے. وہ بندہ 42 ایئرس، وہ پائلٹ تھا بیسیکلی حافظ الاسد کے زمانے میں، اور اس کو یہ حکم آرڈر ملا تھا کہ وہ جو سنی ڈومیننٹ ایریا ہے وہاں پہ اس نے بمبارمنٹ کرنی ہے. تو اس نے کہا بھائی نہتے سویلینز ہیں، کیوں ہم کریں آپ ٹھیک ہے. تو اس نے روک دیا، تو اس کو اس نے جیل میں ڈال دیا. تو ابھی وہ 42 ایئرس بعد وہ بندہ جو ہے وہ جیل سے نکلا ہے، اور نکلتی ہی اس نے کہا کہ کیا صدام نے جو ہے وہ شام فتح کر لیا. شام فتح کر لیا. اس کو کیا پتا کہ صدام بھی چلا گیا، حافظ الاسد بھی کب کا چلا گیا. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. وہ تو اخوان المسلمون کی ریزسٹنس کو انہوں نے جبراً دبایا، بلکہ 1980 میں ہی یہ جو جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا سیدنایا جیل جو دمشق کی بدنام زمانہ جیل ہے، تو وہ 1980 میں حافظ الاسد کے دور میں ہی قائم ہو گئی تھی، کیونکہ 70 سے لے کے 2000 تک یہ حافظ الاسد کا دور ہے، پھر 2000 سے 2024 تک اس کے بیٹے بشار الاسد کا دور ہے. تو یہ بہرحال اس کے زمانے میں شروع ہو گیا. اچھا، آپ جو حالیہ صورتحال ہم اس کے اوپر آتے ہیں. حالیہ صورتحال ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں، لائک نومبر کے اینڈ سے لے کر دسمبر کے شروع کے یہ دن تھے بڑے کروشل تھے. اس کے اندر ایک کہہ لیں کہ تختہ الٹا بشار الاسد کا ایک عرصے کے بعد. اس میں سب سے پہلے تو کچھ یہ بھی اس کا بیک گراؤنڈ اور جو ہوا ساری اس کے اندر جو عوامل تھے، کن لوگوں نے یہ کام کیا. اس سے پہلے یہ کہ ایسا نیریٹو سننے میں آتا ہے، بہت سے لوگ کہہ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے ڈاکٹر شیریں مزاری کا بھی ذکر کیا، وہ بھی یہ کہتے نظر آ رہی ہیں کہ یہ اصل میں اس لیے ہے تاکہ غزہ سے جو ہے وہ دھیان ہٹے، اس لیے شام کے اندر یہ کروایا گیا ہے. یہ عجیب و غریب، یہ کیا تعلق ہے ان چیزوں کا؟ یہ اس کا نہیں سمجھ لگ رہی. دیکھیں اسٹیٹس جو ہے نا وہ پروپیگنڈا تو کرتی ہیں. اسٹیٹ کا سامنے کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، جو بیک پہ ان کی جو فارن پالیسی چل رہی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. دکھانے کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے. اسٹیٹ کے دو چہرے ہوتے ہیں، دو بھی نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں. وہ ابھی غزہ کے حوالے سے ایک وہ سینیٹر مشتاق صاحب نے ایک وہ ابھی اسلام آباد میں ایک کانفرنس کروائی. میں بھی وہاں پہ مدعو تھا، میں بھی وہاں پہ گیا. تو وہاں یہ ڈاکٹر شیریں مزاری بھی آئی ہوئی تھی، ایک حماس کے بھی صاحب تھے، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. سینیٹر مشتاق صاحب کی گفتگو بہت اچھی تھی. ڈاکٹر خالد صاحب تھے، حماس کے رہنما تھے، اگر میں نام مس نہیں کر رہا غالباً ان کا یہی نام تھا. ان کی بہت اچھی گفتگو تھی. لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری تھیں، یا انہوں نے وحدت المسلمین کی بھی کچھ لیڈرز کو بلوایا ہوا تھا جو شیعہ اس سے سیکٹ سے ہیں. تو اب دیکھیں نا ان کا اپنا ایک ہے، مطلب وہ کیا بات کر رہے تھے کہ اصل میں جو ہے مطلب اب ڈاکٹر شیریں مزاری مثال کے طور پہ ان کی ساری گفتگو پینل ڈسکشن میں دو نقطوں کے گرد گھوم رہی تھی. ایک تو وہی پولیٹیکل جیسے سکورنگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی دس اینڈ دیٹ، تو ہم نے تو غزہ کے لیے بڑا کیا، فلسطین کے لیے بڑا کیا. تو آج کل کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو کچھ بھی نہیں کر رہی. چلیں باہر، ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے جو پوائنٹ وہاں پہ ریز کیا اٹھایا، وہ یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جی بیسیکلی غزہ کی مہم کو نقصان پہنچانے میں یہ سیریا کا یہ سارا پروجیکٹ لانچ کیا گیا. اچھا، ہاں یہ سارا اس کو صحیح، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اچھا ایک دونوں نے کہا جی وہ جی ٹیررسٹ آ گیا. بھائی اگر ٹیررسٹ اگر آ گیا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ابو محمد الجولانی کو امریکہ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. چلے ٹھیک ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ابو محمد الجولانی پہ علیحدہ سے گفتگو کریں گے کہ اس کے نظریات میں کیسے ارتقا ہوا ہے، کیسے ایوالو ہوئی ہیں، اور کیا ان کی سوچ ہے، کیا فکر ہے. خیر بار ایک تو جی وہاں ٹیررسٹ آیا، تو پہلے کون تھا؟ تو پھر وہ انہوں نے کم از کم تھوڑا سا بیک فٹ پہ کہیں جی پہلے بھی ڈکٹیٹرشپ تھی. چلو اتنا تو مان لی کہ ڈکٹیٹرشپ تھی. تو لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ بار بار بات جو ہے وہ غزہ کے اوپر کرتی. جی شام میں کیا جی ریولوشن آ گیا، بھائی شام کو چھوڑو، غزہ کے بارے میں بات کرو. اب وہ کیا کہیں کہ جی اصل میں شام کے راستے ایران جو ہے وہ اپنا سپلائی وغیرہ اسلحہ سپلائی کر رہا تھا حزب اللہ کو، لبنان. تو اب وہ سپلائی شام میں چونکہ یہ لوگ آ گئے تو سپلائی بند ہو گئی. سپلائی بند ہو گئی تو اب حزب اللہ کیسے مدد کرے گی حماس کی؟ مطلب یہ اس طرح سے نا. تو یہ اور پھر یہ ہے کہ شام کا مسئلہ جو ہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا، تو غزہ کو وہ کوریج نہیں مل رہی. صحیح ہے. تو مطلب انہوں نے اس طرح سے
غزہ پہ بات کرنے کے بجائے انہوں نے شام کے مسئلے کو پکڑ لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری کا بھی بیک گراؤنڈ شیعہ ہے, شیعہ فیملی کا. وہ شیعہ فیملی میں اب دیکھیں بہرحال ان کے گروپس تو ہیں, واٹس ایپ گروپس بنے ہوتے ہیں, تو اس میں وہ ایران ایک اسٹیٹ ریاست کے طور پہ پروپیگنڈا تو کرتا ہے, ہر اسٹیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کرتی ہے وہ, اس کا جو بھی ہے بہرحال, اور اس سے وہ انفلوئنس کرتے ہیں. انہوں نے تو اپنے 30 ارب بھی واپس مانگ لیے ہیں. ہاں یہ بھی ایک بڑا تھا کہ ایران نے کہا ہے کہ جی نئی جو حکومت ہے وہ ہمارے $30 ارب دے. $30 ارب ایران نے لگائے تھے بشار کی حکومت کو بچانے کے لیے, بشار کی حکومت کو بچانے. اچھا یہ دیں اب آ کے جواب آئیں, یہ واپس اب نہیں, وہ کیوں دیں, وہ کس کھاتے میں وہ دیں, ٹھیک ہے. تو جس حکومت کو بچانے کے لیے آپ نے $30 ارب لگائے تھے تو اس کی حکومت تو ختم ہو گئی. بالکل وہ ختم ہو گئی, تو وہ اب گیا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ پروپوگنڈا جو ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خیر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایران اور اسرائیل جو ہے نا پتہ نہیں آپس میں کوئی نورا کشتی کر رہے ہیں, ان کی آپس میں کوئی لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی, وہ ایک علیحدہ ہے, ہم اس کو علیحدہ سے ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی ایران جو ہے وہ خطے میں انفلوئنس چاہتا ہے, اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اسرائیل بھی انفلوئنس چاہتا ہے, سنی بھی انفلوئنس چاہتے ہیں, امریکہ بھی انفلوئنس چاہتا ہے. اب سعودی عرب سینٹر ہے اسلام کا, ٹھیک ہے. سعودی عرب کے نیچے یمن ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نقشے پہ دکھائیں نا, سعودی عرب کے نیچے یمن ہے. یمن میں اب جو ہے وہ حوثی آ گئے نا نیچے, یمن میں یہاں نیچے حوثی آ گئے, شیعہ آ گئے. سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ عراق ہے, ٹھیک ہے. عراق کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے, وہاں پہ بھی شیعہ آ گئے, ٹھیک ہے. عراق میں ڈومیننٹ ہیں شیعہ کافی زیادہ, اور پھر صدام کے بعد سے تو اب مطلب حکومت میں ہے, ڈیموگرافکلی تو سنی زیادہ ہیں, سنی زیادہ ہیں, لیکن حکومت میں ابھی حکومت میں وہ. اور پھر جو ہے وہ ایران کی جو پرائیویٹ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ وہاں پہ بھی متحرک ہیں, ٹھیک ہے. اور حوثیوں کو بھی وہ سپورٹ کر رہے تھے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. زیدیوں کو وہاں پہ یمن میں بھی سپورٹ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد سیریا میں تو پہلی علوی بیٹھے تھے, نوسیری بیٹھے تھے, یہ بھی شیعہ سیکس تھا, تو ان کو بھی وہ سپورٹ کر رہے تھے. تو بیسیکلی تو سعودی عرب کے اگر آپ دیکھیں نا تو ایک طرف ایران ہے, درمیان میں وہ پرشین گلف ہے, اور آگے جو ہے وہ ایران ہے. تو سعودی عرب کے چوتھی طرف تو اس کے جو ہے وہ سمندری باقی بچتا ہے. تو چاروں طرف سے جسے کہتے ہیں کہ وہ شیعہ بیلٹ نے اس کو گھیر لیا تھا. تو سعودی عرب بھی اس حوالے سے انسیکیور تھا, ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ تھا. تو اب سعودی عرب بھی یہ چاہتا تھا کہ میرے ارد گرد یہ جو شیعہ کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو یہ ٹوٹے. یہ نہ ہو کہ اب چونکہ ان کی سوچ تو یہی ہے کہ جی یہ امام مہدی نے آنا ہے ان کے باہر میں, مہدی امام منتظر نے, تو وہ یہ ساری دنیا کے اوپر ان کے مطابق جو ایک کانسیپٹ ہے امامت کا, تو امامت کا نظام جو ہے وہ قائم ہوگا, دس اینڈ دیٹ اور فلاں, یہ وہ جو کچھ بھی وہ کریں گے. تو اس کے لیے وہ سرزمین جو ہے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے وہ ایک پراکسی وار جو ہے وہ لڑتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اچھا حماس کو سپورٹ کرنے کا بھی اصل میں ان کا مقصد یہی تھا. حماس کو بیسیکلی سپورٹ کرنے کا ان کا, کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, ایک طرف تو ایران جو ہے وہ علویوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے وہاں کی الاخوان المسلمون کے خلاف, سیریا کی, اچھا سیریا کی الاخوان المسلمون کے خلاف اس نے شیعہ کو سپورٹ کیا یہاں پہ, ٹھیک ہے. $30 ارب اس نے یہاں جھونک دیے, وہ تیل کی صورت میں دیے, کسی طرح سے دیے, ٹھیک ہے. جی جی. وہ لوگ کہیں گے نا جی اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا, تو وہ تیل ظاہر بات ہے سپورٹ تو اسی طرح سے فیول کی صورت میں دے دیا, جس طرح سے بھی دے دیا. اب وہاں پہ جو ہے وہ الاخوان المسلمون سے علیحدہ ہیں, وہ بھی جو حماس ہے, پہلے ان کا ایک سنی مطلب ڈومیننٹ ہے, تو وہاں پہ ایران جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیوں کرتا ہے, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, مطلب یہ کیوں ہے. اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہاں فلسطین میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم سپورٹ کریں, اور اس سپورٹ کی وجہ سے اگر تو یہ لوگ اوپر آ جائیں تو اب ظاہری بات ہے ایک سافٹ کارنر پیدا ہوگا. سافٹ کارنر تھا تبھی تو اسماعیل ہنیہ جو ہے وہ تہران میں آ گیا, اور یہاں پہ ان کی شہادت بھی ہو گئی, اللہ کے پاس پہنچ گئے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہاں وہ اپنی اس سیاست کے ذریعے سے وہاں پہ بھی شیعہ فیکٹر کو آگے لانا چاہتے تھے, کیونکہ دیکھیں سیریا میں بھی جو ہے وہ میجورٹی سنیوں کی ہے, لیکن شیعہ کیسے آئے, پالیٹکس کے ذریعے اوپر ہے. بالکل بالکل. تو یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی دیکھیں سیکولرزم کا نعرہ لگا کے اوپر آ سکتے ہیں شیعہ, بالکل صحیح ہے. اوپر آ جائیں تو پھر اس کے بعد بے شک سنیوں سے جیلیں بھر دیں آپ, پھر آپ کو کون روکنے والا. بالکل ظاہر ہے پھر تو. اچھا ان میں اب ہم ان گروپس کو ڈسکس کرتے ہیں جنہوں نے ابھی ٹیک اوور کیا شام کو. ان میں کم و بیش 3 گروپس تو ہیں, جن کا ایک آپ نے جولانی کا ذکر کر دیا, اور اس کے علاوہ ایک کردی گروپ بھی ہے جو کہ شمالی سائڈ پہ ترکی جو انفلوئنس ہے جن کے اندر. تو ان گروپس کے بارے میں بھی بتائیں کہ یہ آخر میں بیسکلی ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کون ہے, اور انہوں نے کن کن علاقوں کے اوپر اپنی, اور ابھی شام کی جو کرنٹ صورت حال ہے, کیونکہ ایک سینٹرل گورنمنٹ تو مجھے نہیں نظر آ رہی یہاں پہ بنتی ہوئی ہیں جو بھی, تو اس صورت میں ابھی کیا آگے آپ فیوچر میں کیا دیکھتے رہے ان کا بنتا ہوا.
دیکھیں بیسیکلی تو ابھی جو ڈومیننٹ گروپ ہے وہ تو یہی ہے تحریر الشام، HTS اس کو کہتے ہیں. جی. اس کے جو اپنا یہ ابو محمد الجولانی ان کا جو نام، جولانی کہتے ہیں جی، گولان ہائٹ سے ان کا نام ہے، واللہ عالم. ان کے وہاں پہ کوابا و اجداد میں رہتے تھے تو اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا ابو محمد الجولانی. بیسیکلی یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. جب 2003 میں امریکہ نے حملہ کیا عراق کے اوپر تو ایک جہاد کا نعرہ لگا تو یہ شام سے وہاں عراق چلے گئے. ٹھیک ہے. امریکہ کے خلاف جہاد کے نام پہ. اور اس وقت وہاں پہ یہ القاعدہ جو ہے وہ کافی زیادہ وہ غالب تھی، اور ابو مصعب زرقاوی بہت ان کا نام معروف ہوا. تو یہ ان کے ساتھ لگ گئے، جہاد میں شامل ہو گئے. 2003 سے 2006 تک یہ زرقاوی کے ساتھ رہے. 2006 میں زرقاوی نہیں رہے، چلے گئے، دنیا سے چلے گئے. تو یہ پھر یہاں سے لبنان شفٹ ہو گئے. لبنان میں جا کے کچھ انہوں نے وہاں پہ جہادی گروپوں کی ٹریننگ شروع کر دی. پھر اس کے بعد یہ واپس پھر عراق آ گئے. ٹھیک ہے. تو 2008 میں یہ پکڑے گئے، امریکہ کی جیل میں بھی رہے. پھر اس کے بعد کسی طرح سے وہاں سے رہا ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کو ابو بکر بغدادی نے، جس نے دولت اسلامیہ قائم کر لی تھی، جو داعش کا وہ تھا، اپنا لیڈر تھا یا جو بھی ہے، تو اس نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ شام میں جا کے جو ہے وہ ایک ہماری دولت اسلامیہ کی ایک شاخ کی بنیاد رکھیں. یہ 2011 کی بات ہے. 2008 سے 11 تک یہ گویا کہ وہ رہے اس کے ساتھ، ابو بکر بغدادی کے ساتھ رہے، دولت اسلامیہ یا داعش کے ساتھ رہے. تو اس نے ان کو پھر ڈیپیوٹ کیا کہ آپ شام سے ہیں تو آپ وہاں چلے جائیں. 2011 میں جو ہے وہ جو عرب سپرنگ ہوا اور عرب سپرنگ کے نتیجے میں مظاہرے شروع ہوئے تو ایجیٹیشن یہاں پہ بھی شروع ہو گیا تھا، شام کے اندر بھی جمہوریت کے حق میں. اس میں 5 لاکھ لوگ تقریباً نصیریوں نے مار دیے، 5 لاکھ لوگ مار دیے. تو یہ وہاں پہ گئے. پھر انہوں نے 2012 میں جا کے وہاں پہ جبہت النصرہ کے نام سے، نصرہ فرنٹ کے نام سے ایک انہوں نے اپنی جہادی تنظیم کی بنیاد رکھی. بیسیکلی وہ داعش یا دولت اسلامیہ کی شاخ آف شوٹ تھی. ٹھیک ہے. ہاں یہ تھا. پھر 1 سال بعد انہیں محسوس ہوا کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہاں تو یہ ان سے علیحدہ ہو گئے. اچھا، فکری طور کے اوپر بھی علیحدہ ہو گئے. فکری طور پہ بھی علیحدہ ہو گئے داعش سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش اور القاعدہ میں جو ہے وہ مطلب اسامہ بن لادن جب نہیں رہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنا آ گئے، ایمن الظواہری آ گئے. تو ایمن الظواہری اور ابو بکر بغدادی کی آپس میں نہیں لگی. ٹھیک ہے، مطلب ان کے منہج کے مسائل پیدا ہو گئے جہاد کے منہج کے حوالے سے. تو یہ القاعدہ کے ساتھ پھر چلے گئے. ٹھیک ہے. ایمن الظواہری کے ساتھ چلے گئے 1 سال بعد ہی دولت اسلامیہ کو. اس لیے ان کے ابھی جو بیان آتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم تو اس وقت بھی منع کرتے تھے کہ ایسے نہ کرو، دولت اسلامیہ کو بھی منع کرتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ ابھی بھی کہتے ہیں، ہم تو اس وقت بھی یہ ذہن رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہ غالب تھے. نہ کرنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے خلاف آپ نہ کریں. ہاں مسلمانوں کے خلاف اور یہ اور وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. ابھی تو خیر ان کے وہ بہت زیادہ وہ چینج آ گیا نا. ارتقاء کے کافی مراحل گزرے ہیں. تو پہلے یہ داعش سے علیحدہ ہوئی ہے القاعدہ، کیونکہ القاعدہ اس وقت داعش سے کم از کم آپ کے ان سے ماڈریٹ تھی. پھر 2013 سے یہ 16 تک یہ اس کے ساتھ رہے، القاعدہ کے ساتھ رہے. پھر 2016 میں انہوں نے القاعدہ سے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے وہ جو نام تھا اس نام کو بھی چھوڑ دیا. النصرہ فرنٹ کا جو نام تھا جبہت النصرہ، اس نام کو بھی پھر انہوں نے نام رکھا جبہہ فتح شام. اب آپ دیکھیں نا اس نام کے اوپر غور کریں. یہ انہوں نے پھر 2021 میں ایک انٹرویو دیا ایک امریکی جو ہے وہ اس کو چینل کو، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا یہ اختلاف تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا پہ خلافت کا نظام لانا ہے. میرا ذہن یہ بنا، یعنی ان کا کہنا یہ تھا. اول اس میں کیا فیکٹر تھے کہ نہیں ہمیں صرف شام تک محدود رہنا ہے. یہ وہ جو طالبان افغانستان کا تھا، بھائی ہمارا مقصد اپنے ملک کی آزادی ہے، بس اس سے زیادہ ہم نے آگے نہیں بڑھنا، نعرے نہیں لگانے، ہم نے پوری دنیا میں خلافت قائم کرنی، وہ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے. تو اب انہوں نے نام کیا رکھا؟ یہ انہوں نے 2016 میں نام رکھ لیا وہاں سے النصرہ فرنٹ سے جبہہ فتح شام. ٹھیک ہے، شام تک، مطلب ہمارا مقصد صرف شام کو آزاد کروانا ہے. تو اب دیکھیں نا ابھی بھی جو ان کا 2017 میں پھر انہوں نے اس فکر کے مطابق اور بھی جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، تو یہ بہت سارے جو ملیٹنٹ گروپس تھے یہ جمع ہو گئے اور یہ حیا تحریر شام بن گئی، یعنی شام کی آزادی کی تحریک. تو بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا. جب 2017 میں انہوں نے رکھی، پھر 2021 میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اور باقاعدہ انہوں نے کہی
کہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ ہمارا مقصد دنیا میں خلافت قائم کرنا نہیں، شام میں صرف مذہبی حکومت قائم کرنا اور شام کو جو ہے وہ ان ظالموں سے آزاد کرنا، بشار کے خاندان سے جو ہے وہ آزاد کروانا ہے۔ تو پھر انہوں نے حلب میں ایک جو صوبہ تھا جو ترکی کی بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے، تو وہاں انہوں نے پہلے اپنی ایک حکومت قائم کی اور وہاں پہ انہیں کو گورنرز کا تجربہ ہوا، پھر آہستہ آہستہ اب انہوں نے، تو یہ تو ہے ان کا ایک فکری ارتکاب ہی ان کا ہے۔ صحیح ہے، صحیح یہ وہ خلافت والے نہیں ہیں، وہ ایک جھنڈا بھی بلکہ نظر آ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ BBC نے بھی جو ہے وہ ایک نوٹ لگایا اور بھی انٹرنیشنل میڈیا نے کہ جی یہ کیا ہے، اب شام کے جھنڈے کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹیبل پہ جو ہے یہ جھنڈا بھی رکھا ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کے جھنڈے آپ دیکھ لیں، جتنے بھی ویسٹ میں مغرب میں جو جھنڈے ہیں ان میں کراس نظر آتا ہے، اکثر جو ان کے نیشنل فلیگز ہیں ان میں کراس ہے، سلیب کا نشان ہے۔ انگلینڈ کا جو جھنڈا ہے اس کا سینٹ جارج کراس ہے اس کے اندر بنا ہوا، ایک یونین جیک کے اندر بھی کراس ہے انگلینڈ کا، UK کا جھنڈا ہے، اور جو انگلینڈ کا اپنا جھنڈا ہے جو ریڈ اینڈ وائٹ ہے اس میں سینٹ جارج کراس بنا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں آپ نے اپنے جو صلیبی جو بھی تاریخ ہے آپ کی کروسیڈز کی، اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ صلیب کے نشان بنا کے ساری اس کو شو کیا ہوا اپنے نیشنل فلیگز میں۔ تو اگر انہوں نے کلمہ لکھ دیا، سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، سیرینز ہیں، تو اگر انہوں نے اپنے فلیگ پہ، یعنی سیرین فلیگ کے ساتھ ایک اور فلیگ ان کے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا، تو وہ جی اب اچھا یہ افغانستان بننے جا رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے واضح کیا، اور یہ بہرحال ان میں نظر آتا ہے کہ وہ ماڈریٹ ہیں اور چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ ابو محمد جولانی نے جیسے پردے کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مسلمان علماء میں 2 آراء ہیں، ٹھیک ہے، تو جو پردہ کرنا چاہے وہ پردہ کرے، جو فیس کورنگ نہیں خاتون کرنا چاہتی تو ہم مجبور نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے۔ اب دیکھیں نا، اس سے لگتا ہے کہ بندے کے اندر ماڈریٹ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم کردار، اگر ہم اس کی حالیہ تاریخ دیکھیں شام کی، تو رشیا کا بڑا کردار اہم رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جب بھی موقع آیا نا بشار الاسد کو بچانے میں، وہ کردار انہیں کا رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ایئر اسٹرائکس وہ کرتے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہونے لگتا ہے تو ایئر اسٹرائک آتی تھی رشیا کی، ابھی بھی جو ابھی ریسنٹلی بھی کام ہوا ہے، انہوں نے بھی شروع میں ایئر اسٹرائکس کی ہیں، لیکن ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی اچانک سے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا آشیرواد اٹھا لیا اس کے ہاتھ سے، اور جیسے ہی ہٹایا ہے ویسے ہی بشار الاسد فارغ ہو گیا، اور ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ خیر انہوں نے پناہ بھی دی ہوئی ہے اس کو۔ تو اس سب میں رشیا کا ویسے کیا اپنا مفاد ہو سکتا ہے، یہ جب سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے رہے؟ دیکھیے رشیا کا تو وہی واضح ہے کہ چونکہ وہ بھی سوشلسٹ ریاست تھی، کمیونسٹ ریاست تھی، ٹھیک ہے، تو جہاں کمیونسٹ اور سوشلسٹ ریاستیں قائم ہوئیں تو رشیا نے ان کو سپورٹ کیا۔ اب جیسے چائنا اور رشیا کی اگر بنتی ہے تو صرف وہ نظریاتی اتفاق ہے، آپ کہہ لیں سملیرٹی ہے، جس کی وجہ سے چائنا کا جھکاؤ رشیا کی طرف یا رشیا کا چائنا کی طرف ہوتا ہے، امریکہ کی طرف ان دونوں کا نہیں ہوتا۔ بلاکس تو بن جاتے ہیں پولیٹیکلی، وہ بلاکس تو بن جاتے ہیں، تو یہ بلاک تو اس وجہ سے بنا تھا۔ پھر یہ لوگ بھی تو سپورٹ کرتے تھے ان کو، مطلب یہ یوکرین کے مسئلے میں جیسے یہ اب رشیا کو سپورٹ کرتے تھے، رشیا ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا تھا، تو باہمی آپ کہہ لیں کہ جی ایک پولیٹیکل انٹرسٹ تھا، وہ پولیٹیکل انٹرسٹ میں ایک دوسرے سے لوگ فائدہ اٹھاتے۔ تو اچانک سے اب رشیا نے ہاتھ کیوں اٹھایا اس کے اوپر؟ دیکھیں اس میں ایک وجہ تو بڑی یہی بیان کی جا رہی ہے کہ جی یوکرین کی جنگ میں وہ خود پھنس چکا تھا بہت زیادہ، تو وہ اسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جی بس جیسے 2-4 ماہ میں یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا سارا معاملہ اور میں قبضہ کر لوں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں صرف یوکرین تو نہیں تھا، وہاں تو پیچھے وہ دوسرے پلیئر بھی تھے۔ اب یہی وجہ ہے نا کہ اربوں ہم فلسطین اور غزہ کے مسئلے میں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی مسئلے کا حل جنگ ہے۔ عربوں نے 4 جنگیں لڑی ہیں، 48 میں جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 56 کی ہوئی، 67 کی ہوئی، پھر اس کے بعد غالباً 73 میں ہوئی کہ کب ہوئی، بہرحال 4 جنگیں ہوئی ہیں۔ اب اس میں ایک عرب ملک نہیں بلکہ 4 انوالو رہے، عراق بھی، سیریا بھی، جارڈن بھی، مصر بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود جو ہے انہوں نے بری طرح سے شکست کھائی، ٹھیک ہے، 400 جو ہے طیارے اسرائیل نے ان کے تباہ کر دیے، فائٹر پلینز۔ اب اس میں پھر عربوں نے ایک جملہ کہا کہ جی ہم اسرائیل سے لڑ سکتے ہیں، امریکہ سے نہیں لڑ سکتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ پیچھے ظاہری بات ہے بیٹھا ہوا ہے، سیدھی سی بات، پراکسی کے۔ تو اب یوکرین میں یہ پھنس گیا ہے رشیا، اب اس کو بھی مطلب وہ اس سے نہ نگلا جا رہا ہے نہ اس سے اگلا جا رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے یہاں پہ بڑے پیمانے پہ کوئی نئی جنگ لڑنا اور مسلم امہ کو اپنے خلاف کرنا، کیونکہ ظاہری بات ہے دیکھیں کہ سنی اگر وہاں پہ میجورٹی ہے سیریا میں، تو سارے سنی ممالک، مثال کے طور پہ ترکی، ٹھیک ہے، اب ترکی بھی آپ کے خلاف ہوگا اور بھی سارے اس کو محسوس کریں گے،
اب ترکی کے اندر جو ہے وہ سیرین جو ہے وہ مہاجر بیٹھا ہوا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہے, تو وہ تو چاہتے ہیں بھائی یہاں پہ کوئی سنی جو ہے ڈومیننٹ پارٹی آئے اور یہ مہاجر جائے اور ہمارے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے, اور اس لیے ترکی بھی کہا جاتا ہے کہ پیچھے سے متحرک تھا, ٹھیک ہے وہ بھی متحرک تھا. تو یہ اپنے اپنے انٹرسٹ اسٹیٹس کی بھی ہوتے ہیں, وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی حمایت کو, یعنی ابھی یہ رشیا کے مفاد میں نہیں تھا اب اس کو سپورٹ کرنا, اس کے لیے پاسبل بھی نہیں تھا. صحیح مفاد میں شاید تھوڑا بہت ہوتا لیکن نہیں بھی تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پاسبل نہیں رہ گیا تھا. باقی جو یہ کہا جاتا ہے جی حزب اللہ پیچھے ہو گئی اور ایران, دیکھیں ایران اور حزب اللہ تو کچھ بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے یہ سپورٹ کر رہے تھے, یہ مطلب بشار الاسد کو سپورٹ کر رہے تھے. زینبیون فاطمیون یہ ساری جا کے جماعتیں جو تھیں, یہاں سے بلکہ کہا جا رہا ہے کوئی پاکستانی بھی پکڑے گئے, افغانی بھی پکڑا گیا ایک آدھا جو یہ وہاں جا کے لڑتے رہے. اس کی وجہ بھی یہی مطلب ہمارے یہاں جو ایموشنل کیا جاتا ہے کہ جی بی بی زینب کا وہاں پہ مزار ہے, ٹھیک ہے اچھا اس مزار کے بارے میں ویسے ہی اختلاف ہے کہ وہ مزار وہاں پر ہے مصر میں ہے کہاں پر ہے, لیکن وہ جیسے ایموشنل کیا جاتا ہے کہ جی یہ آ کے مار دیں گے, مزار گرا دیں گے اور وہ آپ کا حرم ہے, تو ایموشنل کر کے لوگوں کو لے کے جایا جاتا ہے. اب وہ لوگ وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں, یہاں کے ہمارے جو ہے وہ جا کے ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی جا کے لڑتے ہیں. ویسے ابھی ایک ویڈیو بھی آئی ہے, میں کہوں گا یہ لوگ لگا بھی دیں وہاں کے شیعہ علماء کی, اور انہوں نے کہا کہ سیدہ زینب جو ہے ان کا مزار جو بھی ہے جس کو وہ کلیم کرتے ہیں وہ محفوظ ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ زائرین بھی آ رہے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہاں کہ تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں اس کو بچانے کے لیے. 3 شیعہ علماء میں نے دیکھا ایک ویڈیو میں سیریا کے, وہ بیان دے رہے تھے, تو اچھا ہے بہرحال اچھا ہے. اچھا اس میں ترکیہ کا کردار بھی کافی قابل ذکر ہے. ویسے تو انہوں نے ہمیشہ سے کردوں کی بڑی سپورٹ کی ہے, اور مزے کی بات ہے یہ جو کردستان کا ریجن ہے, حالانکہ ملک نہیں ہے کردستان, ایک ریجن کا نام ہے. میں بھی ایک بار ایسے تھا, ایک مدینہ میں تھا, تو مجھے ایک کرد مل گیا, ایسے تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی اس سے, تو میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں, تو کہتے ہیں میں کردستان سے ہوں, حالانکہ مجھے پتا تھا یہ کوئی ملک نہیں ہے. وہ نسل پرست ہے, کافی اچھے خاصے نسل پرست ہے. ایک یہ جو ریجن آتا ہے شام کا تھوڑا حصہ, تھوڑا عراق کا, اور ترکی کا حصہ بھی, ترکی کا بھی ہے اور ایران کا بھی ہے, ایران کا بھی حصہ اس کے اندر آتا ہے. تو یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی بھی کہا جاتا ہے کرد تھے, نسلاً وہ کرد تھے. البتہ یہ کہ ان کو کردوں کی ہمیشہ سپورٹ, ترکی کا خاص ان کا جھکاؤ ہے اس طرف, تو ان کا نسلی اس میں ایک مفاد ہے یا کوئی اور بھی مفاد ہے ترکیہ کا اس سارے میں؟ نہیں دیکھیں ترکی کو تو کرد ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں, ہاں بلکہ کردوں کی بعض جو ہے نا وہ ملیٹنٹ گروپس کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے وہاں سوسائڈ بمبنگ بھی کی ہے, وہاں ترکی وغیرہ میں انہوں نے استنبول میں سوسائڈ بمبنگ بھی کی ہوئی ہے, تو وہاں تو ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. یہ ریسس, یہ بات ٹھیک ہے, یہ نسل پرست ہیں, اور ان کو بھی اصل میں بات سمجھنی چاہیے. بیسیکلی تو دیکھیں نا یہاں پہ بھی پیچھے وہی پالیٹکس, انٹرنیشنل پالیٹکس انوالو, بڑے کھلاڑی بڑے پلیئر انوالو ہے, ٹھیک ہے. 4 ریاستوں کو ڈی اسٹیبلائز آپ نے کیسے کرنا ہے بھائی, ایک صوبہ یہ تمہارا ہے اس ریاست, یعنی ترکی کو, ایران کو, عراق کو اور سیریا کو, بھائی 4 اسٹیٹس آپ کو کیسے دیں گی, اپنا حصہ کیسے دیں گی؟ پاسبل نہیں ہے نا, ممکن نہیں ہے نا, آپ جس طرح سے بنانا چاہتے ہو. کوئی ایک اسٹیٹ اپنا ایک شہر چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے اس وقت, صورتحال یہ ہے. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ لڑیں اور وہ پرانی بنیادوں پہ جائیں. بالکل پرانی بنیادوں پہ تو اگر جانا شروع کر دیں گے تو دنیا میں امن قائم ہی نہیں ہو سکتا نا. تو یہ پاسبل نہیں ہے, ان کو سمجھنا چاہیے, مطلب اس کا کوئی اور حل ان کو نکالنا, پولیٹیکل سولوشن تو لازمی سولوشن نکالنا. البتہ اچھا اس میں اسرائیل کا کردار بھی ہمیں اب آنے والے وقت میں تو ظاہر ہے کوئی کھل کے سامنے آ جائے گا. البتہ اس سے پہلے بھی, اور اب چونکہ وہ کہتے ہیں جی بالکل اوپن گراؤنڈ ہے, وہ کسی کے جو ہے وہ پاس بھی جا سکتی ہے. البتہ اب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ اسرائیل اس کے اوپر کافی انٹرسٹڈ ہے, تو ان کے انٹرسٹ کی بھی کیا وجہ ہے؟ کس کے اوپر انٹرسٹ؟ یہ شام کی جو ابھی اوپن گراؤنڈ ہے نا, ابھی کوئی سینٹرل گورنمنٹ تو ہے نہیں اور بنتی بھی نظر نہیں آ رہی, تو اسرائیل بھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی پیش قدمی کر رہے ہیں, اپنی فلیٹس کو وہاں پہ لا کے تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو مطلب دونوں طرح کے نقطہ نظر پیش کیے جا رہے ہیں نا. ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک وہ بشار الاسد تھا تو اسرائیل کو ہمت نہیں ہوئی حملے کرنے کی. ایسی بات نہیں ہے, گولان ہائٹس کو اس نے 2/3 اس کے پاس تھا, تو 1 انچ بھی آپ نے اس سے واپس نہیں لیا. صحیح, کب کا اس کے پاس تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہاں پہ حملے کرتا رہا ہے, بشار الاسد کے بھی, وہ اس وقت میں بھی حملے کرتا رہا ہے. ہاں اب یہ ہوا ہے کہ اس نے زیادہ حملے شروع کر دیے. اب زیادہ حملے اس نے اس لیے شروع کیے ہیں, اگر تو وہ ان سے سیکیور فیل کرتا, ابھی جو آیا ہے سنی گروپ مثال کے طور پہ, اگر وہ ان سے سیکیور فیل کرتا تو وہ اسلحہ تباہ کیوں کرتا؟ بشار الاسد کے ہوتے ہوئے تو وہ اسلحہ جو شام کا تھا وہ تو اسرائیل کے خلاف استعمال ہی نہیں ہوا. جب استعمال ہی نہیں ہوا تو اس کو حملہ کرنے کی اتنی نوبت بھی نہیں پیش آئی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اب جب استعمال ہونے کے چانسز بڑھ گئے کہ بھائی یہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے یا یہ غزہ والوں کے پاس جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب ان کو یہ ہوا کہ جی نہیں, ہمیں یہ اسلحہ جو ہے وہ تباہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی وہ چھوڑ کے گئے.
باقی اسرائیل جو ہے ایک تو وہ گولان ہائٹس اس کا مسئلہ ہے چونکہ وہ ہائٹ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. دوسرا اس کا مسئلہ آگے وہ بفر زون ہے کہ تاکہ گولان ہائٹس کو ہم وہ اس کی وجہ سے ہم اس کو کور کر سکیں. اس سے زیادہ وہ سیریا میں آگے آنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آئے گا تو ایک ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جو پاورز ہوتی ہیں نا وہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں, کیونکہ آپ آگے بڑھو گے تو دوسرے کے اندر بھی خواہش پیدا ہوگی آگے بڑھنے کی. تو وہ پھر ایک تھرڈ ورلڈ وار کا آپ ایک سینیریو پیدا کر دو گے. فرسٹ وار سیکنڈ ورلڈ وار اسی لیے تو بڑی ہے نا کہ آپ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے ہو, تو ایک نکلے گا. اب انہوں نے وہ جو یونائٹڈ نیشن بھی اس لیے بنی تھی نا بھائی باؤنڈری میں رہو. سارے مسائل کا مسئلہ یہ ہے کہ باؤنڈری سے باہر کوئی ایک بندہ نکلتا ہے تو پوری دنیا کا سسٹم ہل جاتا ہے. تو اب دیکھیں وہ جو چاہتے ہیں نا کہ جی اب ویسٹ بھی اگر چاہتا ہے کہ جی کوئی جنگ ہو, ہمارا اسلحہ بکتا رہے, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی کوئی اس قسم کی مطلب لمیٹڈ قسم کی کنٹرولڈ وار. ٹھیک ہے, اب جیسے ایران اور اسرائیل کی وار کو بھی شیڈو وار کہتے ہیں, یا پہلے کولڈ وار, بہت ساری وار کے حوالے سے اصطلاحات آتی رہتی ہیں. ایسا وہ بھی نہیں چاہتے کہ جی مطلب یہ وار اتنی پھیل جائے جنگ کی آ کہ پوری دنیا ہی اس میں اور ہم خود بھی اس کا فریق بن جائیں, وہ بھی نہیں چاہتے. تو اس لیے وہ ایک پریشر اور ایک دباؤ ہوتا ہے. کچھ تجزیہ نگار ایسے بھی تھے, ان کا بھی ذکر میں ضرور کروں گا. وہ تو غالباً ایسے پورٹری کر رہے تھے بس اسرائیل نے تو کر لیا اوورٹیک, بس شام کو ہونے ہی والا ہے, بس ایسے لکھتے ہیں. بلکہ میں یہ کبھی ہو نہیں. اچھا, یہ بھی میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, آپ بھی ایسے تجزیہ نگار جو آپ سمجھتے ہیں کہ معتدل ہیں, جو ایسے لکھ بھی رہے ہیں, وہ بھی ریکمینڈ ضرور کریں لوگوں کے لیے. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کیونکہ ایسے بھی ملنے میں آ رہے ہیں. وہ اب ان کے لیے تو سنسنی ہنسی پھیلاتے ہیں, بس یہ ہو گیا, یہ اوورٹیک کر لیا. حالانکہ اس میں شک نہیں ہے کہ کچھ فیکشنز, کچھ حصے کھچڑی پک سکتی ہے, کچھ اس کے پاس, کچھ اس کے پاس, کچھ اس کے کھچڑی تو پک سکتی ہے, لیکن ٹوٹلی جس طرح سے ہے وہ نہیں. اسرائیل کا سیریا میں آ کے رول کرنا یا یہاں پہ قبضہ کرنا یہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ان حالات. اس وقت کی ہم بات کریں, پاسبل نہیں ہے کیونکہ بہت سے پلیئرز انوالو ہیں نا. ایگزیکٹلی. اور پھر اب دیکھیں یہاں کے تو وہ پھنسنے والی بات ہے نا اس کی, مطلب وہ پھنسا ہوا ہے لبنان میں بھی, وہ ایران کے ساتھ اس کے سینگ اٹکی ہوئی ہیں, وہ جو ہے وہ غزہ میں بھی پھنسا ہوا ہے. اگر یہاں کے بیٹھ جاتے تو آپ کا خیال ہے وہ جو بشار الاسد کو ہٹا کے یہاں آئے ہیں تو وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے کہ ایک نیا محاذ کھولنے والی بات ہے نا. کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی اسٹوپڈ قسم کا ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں لیتی. تو اس کو صرف گولان ہائٹس اور اس کا بھی بفر زون کے حوالے سے بھی جو اس کی اسٹیٹمنٹ اسرائیل کی آئی تھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب جب تک جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنلی جو فورم ہمارے ہیں وہاں سے کوئی ڈائریکشن یا ہدایات نہیں آتی تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے اگر وہاں سے آتی ہے. اچھا, گولان ہائٹس کے علاوہ شام کے جو سب سے کروشل ایریاز ہیں ان میں ایک الیپو ہے, حلب ہے, اور اس کے علاوہ کون سا آتا ہے؟ دمشق. اور اس کے کون سے مین ایسے پوائنٹس ہیں جو انٹرسٹ کے لیے ہیں دوسرے لوگوں کے؟ نہیں, زیادہ تو یہی ہے, یہی دونوں ہیں. ہاں, حلب ہے, حما ہے, حما بھی ہے. ہاں جی, حما بھی ہے, سنی ڈومینیٹڈ. یہ ساری مغربی سائڈ پہ ہے نا شام کے, سب کے سب. یہ سارا وہ بارڈر کچھ ترکی کے ساتھ لگتا ہے اور کچھ اس کے ساتھ, اس میں فلسطین یا اسرائیل اس کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ. تو سعودی عرب کا بھی اس میں رول آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ اب یہ وہ خوشی کہ ان کو ہوگی کہ ابھی جو یہ مسئلہ ہے ان کا لیے تھوڑا سا پیس کا بن سکتا ہے کہ ایک طرف سے وہ نکل گئی ہے. دیکھیں سعودی عرب کو خوشی اس لحاظ سے ہے کہ سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ میرے چاروں طرف جو یہ شیعہ بیلٹ کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ایران اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک تو اسرائیل انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے نا, گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے اس کا. وہ تو تھیوڈار ہرزل کی جو اس وقت اس نے کہا تھا ریاست ہونی چاہیے, یہودی ریاست, تو اس میں اس نے وہ دے دیا تھا کہ یہ پرومس لینڈ ہے, یہ ہونا چاہیے. ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی گریٹر ایران رہا ہے. ٹھیک ہے, پرشین امپائر, پرشین امپائر رہی ہے اس وقت, رومن یہ ختم ہو گئی, لیکن بہرحال نسل تو وہی ہے. تو دوسرا یہ کہ یہاں کے جو مطلب جو فقہ جعفری کے لوگ تھے, شیعہ تھے, وہ زیادہ یہاں پہ انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لیا. اس میں پولیٹیکل ریزنز بھی تھیں, وہ کس وجہ سے ہوا وہ سارا کچھ ہے, لیکن بہرحال ہو گیا. اب اس میں جو ہے نا ان کا وہ مسئلہ مہدی منتظر کا بھی ہے کہ پوری دنیا پہ آ کے جو ہے وہ امامت انہوں نے قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان کا وہ ایک مذہبی مسئلہ ہے اور اس کے لیے انہیں بھی اسٹیج تیار کرنا ہے. وہ تو انتظار کر رہے ہیں نا. ہمارے یہاں تو چلے سنیوں میں پھر دو ہیں کہ یار مطلب مہدی نہیں آنا ہے تو بس آنا ہے. تو اب وہ ایسی ہے نا کہ کچھ لوگ جب دجال کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں نا تو سنیوں میں یہ کریٹیسزم پیدا ہو جاتا ہے کہ یار دجال پتہ نہیں آنا چاہتا ہے کہ نہیں, تم نکالنا ضرور چاہتے. تو ہمارے یہاں تو ذرا کھلا ڈولا, ان کے یہاں تو یہ ہے کہ وہ پوری شیعہ ورلڈ انتظار میں بیٹھے. ان کا تو یہ آرٹیکل آف فیتھ ہے نا ان کے لیے. تو وہ اصل میں اس کے لیے ایک وہ تیار کر رہے ہیں, اسٹیج تیار کر رہے ہیں. یعنی گریٹر اسرائیل اور گریٹر ایران, یہ دونوں کانسیپٹ آپس میں ملتے نہیں ہیں. مڈل ایسٹ کا سیم علاقہ ہے نا, جس پہ ان کے نزدیک امامت قائم ہوگی امام مہدی کے ذریعے سے, اور ان کے نزدیک ان کا جو مسیح دجال آئے گا یہودیوں کے نزدیک, وہ آ کے یہاں پہ ان کی حکومت قائم کرے گا, پرومس لینڈ. تو اس لیے ان کے انٹرسٹ آپس میں ملتے نہیں.
تو ہمارے یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کانسیپٹ ہے، اب وہ سعودی عرب کو وہ ایک انسیکیورٹی تو فیل ہوتی ہے، تو اس لیے اگر وہاں پہ وہ حکومت نہیں رہی تو سعودی عرب کو ایک درجہ میں مطلب ان کو سکون کا سانس بالکل ہوا ہوگا. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور اس کو بعد میں ڈسکس کرنے کے لیے کہ اسرائیل اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں میں یہ بھی ایک تاثر ہے نمبر ایک کہ وہ جی نورا کشتی ہے، کیونکہ ایسے کافی بار وہ سننے میں آتا ہے نا وہ حملہ ہو گیا، وہ UFC والی فائٹ نہیں تھی، WWE والی تھی، نورا کشتی تھی وہ. تو ان کا جب بھی ہوتا ہے کوئی ماشاء اللہ سے کچھ ہوتا تو ہے نہیں. تو یہ چکر کیا ہے، مطلب یہ مسئلہ ہے کہ ان کا آپس میں جو کانفلکٹ ہے جس طرح سے بھی ہے، آپ نے جیسے کہا کہ ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہے اور وہ بھی ایکسپینشن چاہتے ہیں اور اسرائیل بھی ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، دونوں ہے. تو البتہ یہ ہے کہ آپس میں ہی وہ تھوڑے بہت شو کرتے ہیں ہم گت ہیں، اندر سے معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں 79 میں ایران کا ریولوشن آیا، اس سے پہلے تو یہاں پہلوی خاندان تھا، شہنشاہیت تھی. جی. اسرائیل اور ایران کے ٹرم بہت اچھے جا رہے تھے. ہاں، بلکہ دوسرا اسلامی ملک مصر کے بعد جس نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کیا وہ ایران تھا. صحیح ہے، ایک ریاست کے طور پہ انہوں نے تسلیم کیا. ہم نے تو مطلب تسلیم نہیں کیا، اور بھی بہت ساری ریاستوں نے نہیں تسلیم کیا اسرائیل کا وجود. ہاں 79 کے ریولوشن کے بعد جو ہے نا جو انقلاب آیا خمینی کے ذریعے سے، خمینی یا خمینی، اب پتہ نہیں کیا اس کو صحیح پروناؤنس کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد سے فوراً بعد سے انہوں نے اسرائیل سے اپنے رابطے منقطع کر لیے، اور اس کا جو سفارت خانہ تھا یہ انہوں نے دے دیا اس کو فلسطین لبریشن جو اس کو PLO اس کو کہتے ہیں، ٹھیک، اس کو انہوں نے دے دیا. مطلب وہ یاسر عرفات وغیرہ اور یہ سارے یہ لوگ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اس کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد سے ان کے تعلقات تو خراب رہے ہیں. اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایران اپنی ایکسپینشن چاہتا ہے، شیعہ حکومتیں چاہتا ہے، سیریا میں، عراق میں، یمن میں، سعودی عرب میں بھی ایون کے ایران چاہتا ہے کہ شیعہ آئیں، سیدھی سی بات ہے. اور فلسطین میں بھی وہ یہ چاہتا ہے تاکہ وہ جو مہدی منتظر ہے ان کے لیے ایک سٹیج تیار جب وہ آئیں تو. لیکن یہودی جو ہے اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہاں ایک یہودی ریاست قائم ہو. تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ان کا ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے. باقی یہ بات ہے کہ یہ کھل کے لڑے نہیں ہیں، مطلب یہ ان دونوں کی سمجھداری ہے. رشیا اور امریکہ کی طرح یہ کھل کے نہیں لڑے. کولڈ وار ان کے اندر، وہاں تو کولڈ وار کی اصطلاح ہوتی تھی، یہاں شیڈو وار کی ہوتی تھی. شیڈو وار یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. جیسے ایران کے ایک جو تھے نا ایٹمی پروگرام کے جو سربراہ تھے، محسن فخری ان کا نام تھا، صحیح، ان کا قتل ہوا تو اسیسینیشن، اس کا الزام انہوں نے لگایا کہ جی اسرائیل نے کروایا. اسی طرح سے ابھی وہ جو ایک جرنیل تھے ایرانیوں کے، وہ تو خیر امریکہ کی طرف انہوں نے الزام لگا دیا وہ جو. اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ اسماعیل ہنیہ جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے تہران کے اندر. اور اس طرح کے مطلب کافی ہمیں واقعات. حزب اللہ کا جو سربراہ ہے لبنان، ظاہری بات ہے اس کا بھی معاملہ ہوا لبنان کے اندر، اور حزب اللہ بھی ایک اثنا عشری شیعہ جو ہے وہ جماعت تھی. تو شیڈو وار تو ہے ان کی، یہ بات تو ہے. مطلب حزب اللہ کو یہ سپورٹ کر رہے تھے اور حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہی تھی لبنان میں، یہ تو ہے، لیکن کھل کے یہ آپس میں نہیں لڑے. تو ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ سیم پیج کے اوپر ہے، یہ سیم پیج کے اوپر ہے. تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ شیعہ کا یہود کے ساتھ بھی ہے اور سنیوں کے ساتھ بھی ہے، اور سنیوں کا بھی دونوں سے ہے، سنیوں کا بھی دونوں سے ہے. اب سنی تو اب ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے یہاں مہدی کا کانسیپٹ ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی امامت کا کانسیپٹ ہے، وہ تو نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ کوئی گریٹر اسرائیل قائم ہونے جا رہا ہے، بلکہ جو ان کا مسیح دجال ہے یہودیوں کا، اس کو جو اصل مسیح ہیں، مسیح جو ہے وہ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اس کو قتل کریں گے. تو یہ ہے بہرحال. اچھا، آپ فیوچر میں دیکھتے ہیں کیا کہ یہ معاملہ کسی طرف سیٹل ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ کسی فیوچر بھی اوپر بھی ہمیں یعنی بات کرنی پڑے گی کہ اب شام کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے نمبر ایک. اور اس میں جو مین پلیئر ہے ان کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس میں ظاہر ہے کہ ایران اپنا رول پلے کرنا چاہے گا، اسرائیل بھی چاہے گا، ترکیہ بھی اپنا ہے. تو اس میں ان کا فیوچر پھر آپ کس طرف جاتے دیکھتے ہیں شام کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایران تھوڑا بیک فٹ پہ اس لیے چلا جائے گا کہ ایک تو اسرائیل کے ساتھ اس کا پھڈا ہے، پھر امریکہ کا بھی پریشر دباؤ وغیرہ ہے. ظاہری بات ہے امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان میں کھل کے آگے آئے. مطلب وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ جی ایران اتنا پاورفل ہو جائے کہ ہمارے لیے چیلنج بنے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی سنی اتنے پاورفل ہوں کہ ہمارے لیے چیلنج. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑتے مرتے ہی رہے. صحیح ہے. ہاں، وہ اپنا گیم چاہتے ہیں نا، وہ اپنی گیم چاہتے ہیں، اور اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے.
کہ ان میں سے کوئی بھی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران بیک فٹ پہ رہے گا؟ ایران بیک فٹ پہ رہے گا اس وقت کی جو صورت ہے، اس وقت کی جو صورت حال ہے. حزب اللہ بھی اس وقت اس صورت حال میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ جو پھڈا اس کا بنا ہوا ہے، چونکہ اسرائیل وہاں لبنان میں بھی بمبارمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی قیادت بھی انہوں نے اڑائی ہے، تو وہ یہاں سیریا کے مسئلے میں انوالو ہو، اور رشیا تو ویسے یوکرین میں پھنسا ہوا ہے. بالکل. ہاں اس وقت کرد بھی جو ہے نا، دیکھیں بشار الاسد نے یہاں سے جاتے ہوئی جو وہ کردوں کو کچھ علاقے دیے، دینے کو وہ دمشق بھی دے سکتا تھا، لیکن ایک تو کہ ان کے وہ میپ میں آتا ہی نہیں تھا، دمشق وغیرہ ان کے میپ میں آتا نہیں تھا، دوسرا یہ کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہاں ہم آ گئے تو کوئی ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. بالکل. تو وہ اس سے تو کرد جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے ہاں وہاں بیٹھا رہے گا، اس سے آگے اس کا پلان ہی نہیں، اس کے میپ میں ہی نہیں ہے، اور ویسے اس کے پاس صلاحیت بھی نہیں ہے، اور ویسے پھنسنے والی بات ہے. فی الحال تو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جو بھی اس میں، اور بشار الاسد تو ویسے ہی تنہا ہو گیا. مجھے بتائیں اب اس وقت جو عمومی مسجد کی جو تصاویر آ رہی ہیں کہ وہاں لوگ بازاروں میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح. تو مطلب اتنے نمازی ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے سیلیبریٹ کیا نا اس کو، اس کے جانے کو، تو اس کی واپسی کا تو کوئی رستہ نہیں ہے کہ جی واپس آئے اور یہ اور وہ، اور اس کے جو بلکہ اپنے کچھ چند بھائیوں کو، رشتہ داروں کو یہاں چھوڑ کے چلا گیا. اب ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا صورتحال ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہاں پہ ایسا کوئی فیکٹر نہیں ہے کہ جو ان کے لیے چیلنج بنے، گراؤنڈ میں نظر نہیں آ رہا. باقی یہ ہے کہ چھوٹے موٹے ان کے آپس کے جھگڑے، ہاں یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپس میں لڑائی، کیونکہ جب رشیا یہاں افغانستان سے نکلا تو اس وقت بھی سب سے بڑا چیلنج ان کے آپس کے جھگڑے تھے. یہ نہیں تھا کہ امریکہ آ کے بیٹھ جائے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، ہاں ان سے بچائے، تو انشاءاللہ سے امید ہے. اچھا، یعنی اب آپ کے لیے مطلب یہ کہ ایک امن آپ دیکھ رہے ہیں آتا ہوا شام کے اندر؟ ایک تو یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن ایک چیز اور جو ہے نا مجھے اب کلک کرتی ہے، اس وقت نہیں، 2016 کی بات ہے جب فتح شام آپ کہہ لیں کہ جی جب بنی تھی. ہاں اسی سال میں نے ایک خواب دیکھا. مجھے اس وقت اس کی تعبیر جو ہے وہ مطلب نہیں لگ رہی تھی، تو میں نے فیس بک پہ ڈال دیا. اچھا صحیح ہے کہ یار کسی کو تعبیر سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے بتائیں. شام کے حالات سے متعلق مجھے وہ خواب لگ رہا تھا، تو میں نے کچھ الٹی سیدھی تعبیر کرنی چاہیے، لیکن وہ بنی نہیں. صحیح. اچھا وہ شام کے حالات ایسے ہوتے تھے، بمبارمنٹ ہو رہی، بندہ پین میں چلا جاتا ہے. 2 سال بعد 2018 میں پھر میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی کہ یار یہ پتہ نہیں، یہ خواب میں نے دیکھا اور مجھے لگتا ہے یہ شام کے بارے میں ہی ہے، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کو کوئی تعبیر، تو وہ 2018 میں میں نے پھر یہ بلکہ اپنی یہ ٹائم لائن میں نے ابھی کھولی، تو اس میں میں نے یہ شام کے بارے ایک خواب کی تعبیر 2018 میں 2 سال بعد پھر میں نے وہ خواب وہاں نقل کر دیا. ویسے خواب ظاہری بات ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہمارے لیے سورس ہے ایگزیکٹلی وہ مطلب کہ، لیکن ویسے ہی لیکن اب لگتا ہے کہ یہ وہی تھا. اچھا وہ خواب کیا تھا؟ ابھی جب یہ دوبارہ ہوا نا یہ واقعہ، تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو صرف شیئر کر دیا. خواب یہ تھا کہ مطلب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک میدان ہے، اور اس میدان میں جو ہے وہ پیوٹن جو ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اچھا. اور دوسری طرف ایک پوپ ہے، پوپ جو آرتھوڈاکس چرچ کا پوپ. ٹھیک ہے. تو یہ پیوٹن جو ہے تلوار اس کے اوپر ایسے لہراتا ہے جیسے وہ مارشل آرٹ کا ماہر ہوتا ہے، اور اس کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، مار نہیں رہا، اور وہ سہم رہا ہے. مجھے یہ وہ مطلب وہ اپنا بچاؤ کر رہا ہے. پیوٹن نے اس کو ڈرایا، اچھا خاصا دھمکایا. ٹھیک ہے، وہ ڈرتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ وہ. اچھا. تو پیوٹن نے سمجھا کہ بھائی میرا کام ہو گیا، ڈرانا مقصود تھا، وہ وہاں سے چل پڑا. اب اس پوپ کو نا غصہ آ گیا. اچھا. یار مجھے ڈرا کے چلا گیا. اچھا. تو اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار یا نیزہ ٹائپ چیز تھی، تو اس نے کہا میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، میں اس کی ایسی کی تیسی، مجھے ڈرایا تو میں اس کو ڈراتا ہوں. مطلب اس کو وہ یہ آیا. صحیح. تو اس نے وہ زمین میں جو ہے وہ نیزے 2-3 جگہ گاڑے، ایک جگہ، پھر اس کے بعد دوسری جگہ، پھر اس کے بعد تیسری جگہ. اب ایک مجمع ہے، اس مجمع میں پوپ جو ہے وہ غائب ہو گیا، سین سے پوپ غائب ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے. تو یہ مجمع جو ہے میں بھی اس میں شامل ہوں. تو یہ مجمع ایک بڑے کمرے میں جا کے پہنچ گیا. آپ یوں سمجھیں حال نما کمرہ ہے، اور اس میں ایک ٹیبل اور ایک کرسی بڑی سی پڑی ہوئی ہے، اور گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ پیوٹن کی کرسی ہے. ہاں. اور پیوٹن جو ہے وہ کرسی سے غائب ہے. اچھا. تو ہم جب لوگ وہاں داخل ہوئے تو ہمارے ہاتھوں میں تلواریں، میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. اب ڈر یہ ہے کہ پیوٹن آ جائے گا اور لڑائی شروع ہو جائے گی، اور اگر لڑائی شروع ہو گئی تو مشکل ہے ہمارا اس کے ساتھ لڑنا.
تو میں نے جو میرے ساتھ دوست تھا میں نے کہا یار بات یہ ہے میں تو اس سے نہیں لڑ سکتا, تلوار تو میرے پاس ہے لیکن صحیح ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں اسے نہیں مار پاؤں گا, تم مجھے اپنے سے مضبوط لگ رہے ہو, یہ تلوار تم پکڑو, اگر وہ نکل آتا ہے نا تو اس کو مار دینا ہے. اچھا وہ وہاں کمرے میں اکٹھ ہوتا رہا, پیوٹن نہیں آیا. اب لوگ مایوس ہو گئے, بھائی پیوٹن اب نہیں آئے گا, اس کے آنے کے کوئی چانسز نہیں. اب لوگ کرسی کی طرف بڑھے. میرے دل میں آیا کہ اب کرسی پہ لڑائی ہونے والی ہے. اچھا یہ آپس میں لڑیں گے اور یہاں بڑا دنگا فساد ہوگا اور مسلمانوں کی لڑائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آپس میں ایگری کر گئے. اچھا کہ کسی کو ہم کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں. انہوں نے ایگری کیا اور ایک بندے کو انہوں نے کرسی پہ بٹھا دیا. میں کہا یار یا اللہ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا. اچھا اتفاق ہو جاتا. ہاں مطلب اتنی جلدی اتفاق ہو گیا کہ اور انہوں نے وہ لڑائی نہیں ہوئی. اچھا اس کے بعد ابھی وہ بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے, تھوڑی دیر گزری کہ شور مچ گیا, امریکہ آ گیا, امریکہ آ گیا. میں نے کہا یا اللہ پہلے وہ روس تھا اب امریکہ آ گیا, ایک تو نیا فساد ہے. لوگ دوڑے امریکہ کی طرف, میں بھی دوڑا. تو جب ہم دوڑے ہیں تو آگے ایسے جیسے اوپر سے نیچے لفٹ آئی ہے, صحیح ایسے اوپر سے تیزی سے. وہ جیسی لفٹ نیچے اتری ہے نا تو اندر سے ایک آپ کہہ لیں ایک عالم ہے جن کو میں بھی جانتا ہوں, ابھی نام نہیں لیتا, سلفی عالم, اہل حدیث عالم. تو ان کو 4 بندوں نے اٹھایا ہوا ہے, مطلب بازوؤں سے, اور جیسے کوئی بیمار آدمی ہوتا ہے نا اور اس کو آپ اٹھا کے لے کے ہاسپٹل جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں دیکھ کے سوچوں اچھا امریکہ کی تو یہ صورت حال ہے, مطلب مرد بیمار ہے وہ, تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو خود بیچارہ اس کیفیت میں پہنچا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم خواب کی نہیں جاتے اس طرف کہ جی خواب کی کیا حقیقت ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات خواب میں کچھ پریڈکشن بھی موجود ہوتی ہے, لیکن یہ کہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ اب اپنی حکومت انہوں نے بنا لی ہے, اور لڑائی بھی نہیں ہوئی. یہاں پہ خدشات تھے, اور یہ بھی خدشہ تھا کہ رشیا آ جائے گا واپس, اس نے بمبارمنٹ بھی کی, وہ بھی نہیں ہوا. وہ اپنا تو راستہ نہ امریکہ کی بھی انوالومنٹ اب اس وقت نظر نہیں آ رہی کہ وہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سرزمین شام میں اب وہ جو پراکسی پہلے تھی ہاں اب وہ نہیں ہوگی, اور یہ سسٹین کر جائیں گے طالبان افغانستان کی طرح. اچھا ایک اور بہت اہم چیز کہ جیسے 70s کے اندر بھی 67 میں عرب اسرائیل وار بھی ہوئی تھی, اس طرح کی بھی اللہ معاف کرے کیونکہ انور سادات وغیرہ کو مصر کے اندر مصر کا بھی رول ہے, تو اس کو بھی اسیسینیٹ کروا دیا تھا. تو اس طرح سے تو کوئی عرب اسرائیل کا ایسا کانفلکٹ یہاں اس سرزمین کے اوپر ہونے کا کوئی خدشہ تو نہیں آپ دیکھ رہے؟ ہاں نہیں کوئی بڑا کنفلکٹ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک وہ جو ہے نا اسیسینیشن وغیرہ اس کے امکانات تو رہے اس لیول کی جیسے انور سادات کی تھی اس طرح سے. اسیسینیشن دیکھیں آپ جیسے مثال کے طور پہ حکومتیں انوالو تو ہیں نا, اب وہ یہ چاہیں کہ جی ابو محمد الجولانی جو ہے مثال کے طور پہ ہم اس کو مروا دیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ تحریک ہوتی ہے نا, تو تحریک میں تو فوراً دوسرا بندہ اوپر آ جاتا ہے. اب جیسے دیکھیں اسامہ بن لیدن کے بعد تحریک ختم تو نہیں ہوگی نا, ایمن الظواہری آ گیا, وہ چلے گیا, تو تحریک ختم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. طالبان کے بھی کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے, ملا عمر چلے گئے, لیکن تحریک تو ختم نہیں ہوئی, بالکل ایسی, تو تحریک باقی رہ جاتی ہے. تو اسیسینیشن کی حد تک وہ تو چلتا رہتا ہے, وہ تو حکومتوں اور اسٹیٹس کی پالیسی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں کو بڑی جنگ اور اس کی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہو جائے, یہ ابھی نظر نہیں آ رہا. یہ مجھے لگتا ہے کہ طالبان افغانستان کی طرف سسٹین کریں گے, اور اب یہ مرکز بنے گا انشاءاللہ سے, اور وہی جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. صحیح, اچھا صحیح, یہ جو حدیثوں میں ملتا ہے انشاءاللہ سے یہ مرکز بنے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی مہدی کا انتظار کرنا شروع کر دیں, یہ وہ سارا کچھ اتنا قریب نہیں بھی صحیح, لیکن ہمارے لیے جو اہم ابھی چیز ہے کہ امن انشاءاللہ ہوگا. اور انشاءاللہ جو ہے یہ ایسا کوئی کانفلکٹ عرب اسرائیل کا وار کا اور اس لیول کی اسیسینیشن وغیرہ کا اٹیمپٹ نہیں ہوگا انور سادات والی. ابھی یہاں پہ آخر پہ وہ ایک اہم جو میں نے آپ سے کویشچن کیا تھا دوبارہ کہ جو لکھاری ہیں کچھ اس بارے میں, دیکھیں ان کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کی پروفائل میں دکھا دیتا ہوں اگر یہ اسکرین پہ جو ہے وہ پاسبل ہو. ایک تو زیاد چترالی ہیں, ہاں یہ اچھا لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو ابھی مثال کے طور پہ دیکھیں نا, اب یہ کافی اچھی یہ معلومات دے رہے ہیں. ایک طرح کا شامی جیلیں جو ہیں ان میں 191 بچوں اور 95 خواتین کو تشدد کر کے قتل کرنے کی تصدیق ہو چکی ہے, مطلب ان کے ریکارڈ سے. اور 6000 خواتین ابھی تک لاپتہ ہیں, 6000, اور 2400 بچے لاپتہ ہیں. یہ سیریا ٹی وی کی جو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں زیادہ تر. تو اب یہ ہے کہ 105,000 قیدی, ان کا سراغ ہی نہیں مل رہا. اب یہ سارے کہاں گئے؟ تو یہ ماشاءاللہ سے ایک اچھا سورس ہیں زیاد چترالی سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ بیسیکلی وہاں سے لیتے ہیں, عرب میڈیا سے لیتے ہیں, چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو
دوسرا فیض اللہ خان صاحب. فیض اللہ خان صاحب بھی کافی اچھا لکھ رہے ہیں, جماعت اسلامی کے بیک گراؤنڈ سے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے دمشق یونیورسٹی کے اوپر آخری پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ کیا صورتحال ہے بشار کے بعد دمشق یونیورسٹی کی. پھر اس کے بعد جو ہے عاطف بیگ صاحب, ہاں ان کا کافی اچھا ہے ماشاء اللہ سے سیریا کا مطالعہ, تو یہ بھی کافی اچھا لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو دوسرا جو ہے یہ سلفی بیک گراؤنڈ سے ہیں, وہ دوسرے جو ہے وہ ضیاء چترالی صاحب وہ غالباً دیوبندی بیک گراؤنڈ سے ہیں. ایک وہ فیض اللہ صاحب وہ جو ہے وہ اپنا جماعت اسلامی کے بیک گراؤنڈ سے ہیں. پھر جو ہے وہ ابو بکر قدوسی صاحب اچھا لکھ رہے ہیں, وہ کافی اچھا لکھ رہے ہیں. رایت اللہ فاروقی صاحب جو ہے نا شام کے اوپر اصل میں ان کا تجزیہ غلط نکل آیا. صحیح ہے. تو اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ اب اس کو نا کور کرنے کے لیے جو وہ تجزیے کر رہے ہیں نا, تو وہ عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہے. اب ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے. خود ان کی پوسٹوں پہ اگر آپ دیکھیں نا لائکس, حالانکہ 30,000 ان کے فالوورز ہیں, ان کی پوسٹوں پہ لائک بھی دیکھیں نا تو وہ 150 کوئی زیادہ چلا گیا تو 250-300. اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں اب سینس آ گئی ہے, اویئرنیس آ گئی ہے. دیکھیں ہمارے جیسا بندہ رات سونے سے پہلے الجزیرہ دیکھتا ہے, BBC دیکھتا ہے, لوگ ٹویٹر دیکھتے ہیں, دنیا جہاں کی خبریں پڑھتے ہیں. اب یہ نہیں اب آپ کہیں گے ہم جرنلسٹ ہیں اور لوگوں کو کک پتہ نہیں ہے دنیا کا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, ایسا اب نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. جیسے عام آدمی کے پاس مذہب کی بہت سی تعلیمات کا اس کو نالج ہو گیا سوشل میڈیا اویئرنیس کی وجہ سے, تو اب عام آدمی ٹیبل ٹاکس دیکھتا ہے, TV شوز دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو انٹرنیشنل میڈیا کو وہ دیکھتا ہے, تو اس کی ایک ویو پوائنٹ بن جاتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی صحافی ہونے کی وجہ سے چونکہ ہم ایکسپرٹ ہیں تو ہماری رائے پہ چلیں. لوگوں کو بہت سمجھ ہے, آپ ایسا نہیں رہ گیا. بالکل. تو اس لیے ان کے تجزیات سے مجھے شام کے حوالے سے بالکل بھی اتفاق نہیں ہے. ہاں بالکل بھی اتفاق نہیں ہے. بلکہ مجھے کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھی اتفاق نہیں ہے اس میں. بالکل تو یہ لیکن جو لوگ ہیں یہ اچھا. ایگزیکٹلی. بہت بہت شکریہ. یہ تو ایک یہ بھی گائیڈنس ہوگی کہ مزید لوگ کہاں سے جان سکتے ہیں, اور ہم نے بھی الحمدللہ بہت سی چیزیں اس میں کور کر لی ہیں, اور الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور لوگ بلا شبہ ناظرین کو بہت کچھ اس میں سے سیکھنے کو ملا ہوگا, اور ایسے بہت سے کویشچنز جو کہ کروشل تھے جن کا آنسرس بھی آپ کے لیے جاننا ضروری تھا آئندہ کے لیے بھی, کہ فیوچر میں کس قسم کے واقعات کس قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے, وہ بھی الحمدللہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھی, اور اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا. اور اب پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا دیکھنے کے لیے بھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.